دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک جس سائنس اور فلسفے کو اپنے علوم کی بنیاد بتاتے ہیں وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان عباسی دور میں بہت سی یورپی کتابوں کو ترجمہ کر کے محفوظ نہ کر لیتے تو شاید آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہوتی۔ مسلمانوں میں سائنسی ترقی کا دور 750 عیسوی میں خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کا کریڈٹ دوسرے عباسی خلیفہ المنصور کو جاتا ہے، جس نے عباسی خلافت قائم ہونے کے صرف 4 برس بعد تخت سنبھالا اور 775 عیسوی تک عباسی سلطنت پر راج کیا۔ المنصور کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیا دارالحکومت بنائے اور اس نئے شہر کو دولت اور علم سے مالا مال کر دے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے دریائے دجلہ کے کنارے اپنے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی، جسے بغداد کا نام دیا گیا تھا۔ اس شہر کی تعمیر کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ المنصور نے 2 نجومیوں کو شہر کی تعمیر کے لیے مبارک تاریخ کا انتخاب کرنے کے لیے کہا۔ ان میں ایک نجومی الفضل ابن نوبخت تھا اور دوسرے نجومی کا نام ماشاءاللہ تھا، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا۔ ان دونوں نے 30 جولائی 762 کی تاریخ کو مبارک قرار دیا۔ چنانچہ اسی روز شہر کی تعمیر شروع ہوئی۔ المنصور نے پہلے نماز پڑھی اور پھر اپنے ہاتھ سے شہر کی پہلی اینٹ نصب کی۔ پھر اس نے کہا، اب اللہ کے کرم سے شہر کی تعمیر شروع کر دو۔ یوں شہر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بغداد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد المنصور نے اپنی ساری توجہ علم کی سرپرستی کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے اس نے سنسکرت میں لکھی گئی ایک کتاب کا عربی میں ترجمہ کروایا، جسے السندھ ہند کہتے ہیں۔ یہ کتاب علم نجوم یعنی ستاروں کے علم پر لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد المنصور نے ہر زبان میں لکھی گئی کتابوں کے تراجم کرانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ ان کتابوں میں یونانی فلسفیوں، میتھمیٹیشنز اور سائنسدانوں کی لکھی ہوئی بہت سی کتابیں شامل تھیں۔ ان میں فادر آف دا جیومیٹری کہلائے جانے والے یونانی میتھمیٹیشین یوکلائڈ کی کتاب ایلیمنٹس بھی شامل تھی۔ المنصور نے اپنے دور کے بہترین ٹرانسلیٹرز کو ملازم رکھا، جن میں الفضل ابن نوبخت اور ابراہیم الفزاری بھی شامل تھے۔ نوبخت وہی شخص تھا جس نے ستاروں کی چال دیکھ کر بغداد کی تعمیر شروع کرنے کے لیے مبارک دن کا انتخاب کیا تھا۔ تو اب نوبخت سمیت بے شمار ٹرانسلیٹرز یونانی فلسفے اور دوسری کتابوں کے تراجم میں مگن ہو گئے۔ ترجمے کے اس کام میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ کسی بھی زبان کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کر سکتا تھا تو اسے ملازم رکھ لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی دور کے ٹرانسلیٹرز میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ خلیفہ المنصور جب تک زندہ رہا وہ علوم و فنون کی سرپرستی کرتا رہا اور سائنسدانوں کو وظیفے دیتا رہا۔ اس کے بعد اس کے جانشین بھی تراجم اور سائنسی تحقیق کی اس روایت کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان میں المہدی، ہارون الرشید اور مامون الرشید شامل تھے۔ عباسی خلافت کے تحت ترجمے کی یہ تحریک 200 برس تک یعنی 8ویں سے 10ویں صدی عیسوی تک جاری رہی، اور اسی تحریک کے دوران غالباً 801 میں ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق السباع الکندی کا جنم ہوا۔ الکندی کے نام سے مشہور اس شخص کو پہلا عرب فلاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الکندی ہی تھا جس نے ارسطو کے فلسفے کو عرب دنیا میں تب زندہ کر دیا جب یورپ سے اس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ الکندی عباسی خلیفہ مستعصم کے بیٹے احمد کا ٹیوٹر بھی تھا۔ اس حیثیت میں اسے شاہی دربار تک رسائی حاصل تھی۔ الکندی نے اسلامی دنیا میں یونانی فلسفے کو متعارف کروایا اور اسلامی فلسفے کا بانی بن گیا۔ وہ خود تو زیادہ یونانی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس نے یونانی زبان کے ماہرین کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا۔ ان میں یونانی اور عیسائی بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کی مدد سے اس نے ارسطو اور دوسرے فلسفیوں کی کتابوں کا یونانی میں ترجمہ بھی کیا اور پھر اس فلسفے میں اپنے آئیڈیاز بھی شامل کیے۔ اس کی ترجمہ کردہ کتابوں میں الزولوجیا ارسطو بہت مشہور ہوئی۔ اس کتاب میں الکندی نے ارسطو اور ایک دوسرے یونانی فلاسفر پلوٹینس کی آئیڈیالوجی کو ملا دیا تھا۔ عباسی خلفاء نے بغداد میں بیت الحکمت بھی قائم کیا، جس کا شمار دنیا کی بہت بڑی لائبریریز میں ہوتا تھا۔
یہ لائبریری بغداد کے مغربی حصے مدینۃ السلام میں قائم کی گئی تھی۔ یہی لائبریری ٹرانسلیشن اور جدید ریسرچ کا مرکز بھی تھی۔ یہاں یونانی اور دوسری زبانوں کی کتابوں کے تراجم ہوا کرتے تھے اور نئی کتابیں لکھی بھی جاتی تھیں۔ اس لائبریری میں دنیا کے ہر علم پر کتابیں موجود تھیں، تاہم آج کسی کو معلوم نہیں کہ یہ لائبریری کس دور میں قائم کی گئی تھی۔ کچھ مورخین اسے خلیفہ منصور کے دور کی یادگار بتاتے ہیں، جبکہ کچھ کے خیال میں یہ لائبریری خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قائم ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ لائبریری اپنے دور میں علم کا سب سے بڑا خزانہ تھی۔ مسلمانوں کو ایک اور مدد چین میں بننے والے کاغذ سے بھی ملی۔ عباسی خلافت چین سے یہ کاغذ مسلسل درآمد کرنے لگی۔ اس کاغذ کی وجہ سے بغداد میں کتابیں لکھنے کے فن کو بہت ترقی ملی اور غیر ملکی کتابیں دھڑا دھڑ ترجمہ ہونے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ نئی کتابیں بھی لکھی جانے لگیں۔ مسلمانوں نے یونانی میڈیسنز کے علم، رومن قانون، ریاضی، فلسفے، ہندوستانی صوفیزم اور ایرانی علوم سبھی کو ترجمہ کیا۔ مسلمانوں نے صرف یونانی کتابوں کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بلکہ یونانی سائنسدانوں کے مختلف مشاہدات کو کنفرم کرنے کے لیے تجربات بھی شروع کیے۔ اس حوالے سے ایک اہم پروجیکٹ بغداد میں اسلامی دنیا کی پہلی رصد گاہ یا ستاروں کی مشاہدہ گاہ کا قیام تھا۔ یہ مشاہدہ گاہ مامون الرشید نے 828 میں قائم کروائی تھی۔ اس مشاہدہ گاہ کے قیام کی بنیاد یونانی ماہر فلکیات کلائڈیس ٹولمی کی کتاب المیجسٹ تھی۔ اس کتاب میں اس نے ستاروں کی حرکت سے متعلق مختلف مشاہدات لکھے تھے۔ انہی مشاہدات کو کنفرم کرنے اور ان پر مزید تحقیق کے لیے خلیفہ مامون الرشید نے یہ آبزرویٹری قائم کی تھی۔ اس آبزرویٹری کو انسانی تاریخ کا پہلا سب سے بڑا سرکاری خرچ پر چلنے والا یعنی اسٹیٹ فنڈڈ سائنس پروجیکٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مامون الرشید نے سائنسدانوں کو بھاری تنخواہوں پر ملازم رکھا اور سائنسی ریسرچ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ صرف عباسی خلفاء ہی نہیں بلکہ عباسی دربار کے لوگ، بغداد کی ایلیٹ کلاس اور تاجر بھی سائنسی اور تعلیمی پروجیکٹس کے لیے دل کھول کر رقم خرچ کرتے تھے۔ ممکن ہے وہ ایسا خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہوں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ 8ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی کے آخر تک، یعنی تقریباً 200 برس سے زائد عرصے تک بغداد دنیا کے علم کا مرکز بنا رہا۔ عباسی خلفاء اور ان کے درباریوں کی سرپرستی کی وجہ سے ان 2 صدیوں میں مسلمانوں نے یونانی فلسفے اور دیگر علوم کو بھی محفوظ کر لیا اور نئی سائنسی تحقیق کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بھی جمع کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا عرصہ آج بھی یورپ میں ڈارک ایجز یا تاریک دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں یورپ میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، شہروں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، حتیٰ کہ لندن اور پیرس جیسے آج کے ترقی یافتہ شہر بھی تب بغداد کے سامنے دیہات نظر آتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈارک ایجز میں تو یورپ میں نہانے تک کا رواج نہیں تھا۔ اس دور میں یورپ میں اگر علم کی تھوڑی بہت روشنی پہنچ رہی تھی تو وہ صرف اسپین کی اسلامی سلطنت، جسے اندلس کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے پہنچ رہی تھی۔ اسپین کے مسلمان بھی سائنس میں بغداد سے پیچھے نہیں رہے، لیکن 2 صدیوں تک سائنسی ریسرچ کے شاندار ریکارڈ کے بعد اسلامی دنیا میں علم کی شمع دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ اب تو بغداد کی عباسی سلطنت کمزور ہو کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ عباسی سلطنت کے گورنر خود مختار ہو گئے اور بغداد بھی فسادات اور سازشوں کا مرکز بن گیا۔ سازشوں اور فسادات کا یہ سلسلہ 250 برس تک جاری رہا۔ پھر 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے اس کی مشہور زمانہ لائبریری بیت الحکمت کو برباد کر دیا۔ اس لائبریری کی تباہی میں کروڑوں کتابیں ضائع ہوئیں اور اسلامی دنیا سے سائنس کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ کہتے ہیں بیت الحکمہ سے اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی تھیں کہ اس کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ کئی روز تک یہ دریا اسی حالت میں بہتا رہا کہ اس کا پانی بالکل سیاہ تھا۔ بغداد کی تباہی کے 250 برس کے اندر اندلس یعنی اسپین کی اسلامی سلطنت بھی ختم ہو گئی اور سائنس کے علم کا علم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری جانب یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی ترجمہ کردہ یونانی فلسفے کی کتابیں اور نئی سائنسی ریسرچ یورپ پہنچ رہی تھی۔
مسلمانوں کی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یورپ میں سائنسی انقلاب برپا ہو گیا اور مغربی ممالک ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے کہیں آگے نکل گئے۔ 15ویں صدی میں یورپ میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے بھی وہاں کتابوں کی چھپائی کا کام تیز کر دیا۔ یوں کتابوں کو محفوظ کرنا اور نئے علم سیکھنا آسان ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان نئی ایجادات سے فائدہ اٹھا کر اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکے۔ حالانکہ مسلمان سائنس کے کئی میدانوں میں پائنیئرز تھے، لیکن پھر علم سے دور ہو کر انہوں نے اپنی سائنسی میراث یورپ کے ہاتھوں گنوا دی۔ پھر وہ اس فیلڈ میں اتنا پیچھے رہ گئے کہ آج تک مغرب کی برابری نہیں کر سکے۔ اسی کھوئی ہوئی میراث کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دوستو، آپ کے خیال میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شہر میں وبا پھیل چکی تھی، لوگ شدید خوف کا شکار تھے، کئی نقل مکانی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ایسے میں شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے لوگوں کے لیے خاص ہدایات جاری کر دی تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا نہ ہو اور وہ ان ہدایات کے مطابق اپنا بچاؤ کر سکیں۔ جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے مت نکلیں۔ رش والی جگہوں جیسے بازار، کھیل کے میدان، سکولز اور ادارے بند رکھے جائیں۔ اپنے کپڑے اور سکے سرکے سے دھوئیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ بیمار افراد کو باقی لوگوں سے 40 دن تک الگ رکھا جائے۔ اس عمل کو الاربعین یا کوارنٹین کا نام دیا گیا۔ خیال رہے کہ ہم 2020 اور کورونا کی بات نہیں کر رہے، بلکہ 11ویں صدی عیسوی میں ایران میں طاعون کی وبا کی بات کر رہے ہیں، اور شہر کے جن سب سے بڑے ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم مسلمان فلسفی، سائنسدان اور ماہر طب ابن سینا ہیں۔ جب 2020 کے آغاز میں کورونا کی وبا نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ہم نے کوارنٹین، سیلف آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ جیسے بہت سے انوکھے الفاظ کا استعمال عام ہوتے دیکھا۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق انٹرنیٹ پر کوارنٹین لفظ کی سرچ میں 100 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ ایسے میں بہت سی ایسی ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی سامنے آئے جن کے مطابق کوارنٹین اور اس سے منسلک ضابطۂ کار کی بنیاد ابن سینا نے رکھی۔ لیکن یہ دعویٰ حقیقت پر کتنا مبنی ہے، اور کیا اس زمانے میں ایران میں طاعون یا کوئی اور اس قسم کی وبا پھیلی تھی؟ ابن سینا کون تھے اور ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ابن سینا کی علمی وراثت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ابن سینا یا ابو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایوی سینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا مکمل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ آپ 980 عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب پیدا ہوئے۔ بخارا اسلام کے سنہری دور میں کئی صدیوں تک علوم و فنون کا چمکتا ستارہ رہا ہے۔ اس دور میں وہاں سامانیوں کی حکومت تھی جو 819 عیسوی سے 999 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور میں اس جگہ بہت سے اہل علم اور صاحب فن لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عظیم مسلمان سائنسدان الرازی اسی سلطنت میں موجود تھے، اور وہیں فارسی کے عظیم شاعر اور شاہنامہ جیسے شاہکار کے خالق فردوسی بھی سامانی سلطنت ہی کے زیر سایہ تھے۔ یہ دور مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی، لسانی اور سائنسی اعتبار سے ایک بیداری کا دور تھا، جبکہ اسی دور میں یورپ جہالت اور تنزلی کے پرپیچ راستوں پر اپنے آپ کو گم کر بیٹھا تھا۔ سائنس اور فلسفے کے میدان میں جو چراغاں یونانی علماء اور فلسفی کر گئے تھے، اس کے بعد سے یورپ کے گلی کوچوں میں ایک گہرا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ان کی علمی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ سر کے شدید درد سے بے حال ایک عورت کے علاج کے لیے اس کی پیشانی پر سلیب کی شکل میں کٹ لگا کر اس کے سر کو کھول دیا گیا اور درد کو ختم کرنے کے لیے اندر نمک مل دیا گیا۔ اب یہ کہنا شاید بلا ضرورت ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔
ابن سینا بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ دوسرے علوم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ان کی لیاقت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ان کے استاد بھی ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر رہتے تھے۔ قرآن کے ساتھ انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ فلسفہ اور ریاضی کے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ریاضی کا علم آپ نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے سیکھا جو اس علم کا ماہر تھا، لیکن جس علم نے صحیح معنوں میں ان کی علمی صلاحیتوں کو بیدار کیا وہ فلسفے کا علم تھا۔ اس وقت تک پوری دنیا پر عظیم فلسفی ارسطو کے علم کی چھاپ تھی۔ ارسطو کی کتاب میٹا فزکس ابن سینا کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوئی۔ یہ ایک مشکل ایوان تھا جس میں وہ گم ہو گئے۔ ان کے بقول یہ کتاب انہوں نے کم و بیش 40 مرتبہ پڑھی، یہاں تک کہ اس کا لفظ لفظ ان کے ذہن میں پختہ ہو گیا، لیکن اس کتاب کے معنی ان کی گرفت میں نہیں آتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن مشہور مسلمان فلسفی الفارابی کی ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی، جو دراصل ارسطو کی اسی کتاب پر ایک تبصرے کی شکل تھی۔ اس کتاب نے ابن سینا کے لیے ایک قیمتی چابی کا سا کام کیا اور اس کی مدد سے میٹا فزکس جیسی بھاری کتاب اپنے تمام تر معانی اور تاثیر کے ساتھ ابن سینا کے زرخیز دماغ پر اترتی چلی گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ارسطو کے علم دلیل یعنی لاجک سے ہٹ کر لوگ ابن سینا کے علم دلیل کو ان جگہوں پر پڑھنے لگے اور اس کو مدارس کے نصاب کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ابن سینا کو علم طب سے خاصی رغبت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علم کے مطابق اسے سیکھنا پڑھنا شروع کیا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ مریضوں کو بھی دیکھتے اور اس چیز پر غور کرتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ایک صحت مند جسم کو بستر سے لگا دیتی ہیں۔ اس سے ان کے تجربے، مشاہدے اور مرض کو جانچنے کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوتا تھا۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی شہرت بطور ایک کامیاب اور تجربہ کار طبیب یعنی ڈاکٹر ہر طرف پھیل چکی تھی، اور وہ بخارا کے سلطان امیر نوح ثانی کے دربار میں شاہی طبیب رائل فزیشین کے عہدے پر فائز کر دیے گئے تھے۔ اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقط 18 سال کی عمر میں ابن سینا وہ سب حاصل کر چکے تھے جو کسی بھی کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ عزت، شہرت، مرتبہ اور ہنر سب کچھ ان کے پاس تھا اور یہاں ان کی زندگی خوشگوار اختتام کی طرف جا سکتی تھی۔ مگر اگر یوں ہوتا تو ہم 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ علم اور تحقیق کے راستے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ابن سینا ہوں یا آئنسٹائن، 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا 2020، اس راستے میں ہر تحقیق کرنے والے کو فنڈنگ اور ریسورسز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے کسی مضبوط ادارے یا حکمران کی سرپرستی بہرحال چاہیے ہوتی ہے تاکہ بلا روک ٹوک اس قسم کا تحقیقی کام جاری رہ سکے۔ آج کل کے دور میں سیاسی اور سماجی ترقی کے باعث معاشرے میں کسی حد تک امن اور استحکام موجود ہے، مگر ابن سینا کے زمانے میں حالات بہت دگرگوں رہتے تھے، خراب رہتے تھے۔ جنگوں اور بیرونی حملوں اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے معاشرے میں ایک عدم استحکام کی سی کیفیت رہتی تھی، انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی۔ ایسے میں ایک مضبوط سرپرست کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی۔ ابن سینا کو امیر نوح ثانی کے دربار میں شاہی طبیب کا عہدہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے امیر کو ایک پراسرار بیماری سے شفا دلوائی تھی، جس کے علاج میں باقی تمام طبیب ڈاکٹرز ناکام رہے تھے۔ اس کے انعام کے طور پر عہدے کے علاوہ ابن سینا کی درخواست پر امیر نے اپنے کتب خانے کی رسائی بھی ابن سینا کو دے دی۔ اب ابن سینا ان کے کتب خانے سے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابن سینا کو ایسی نادر اور بیش قیمت کتب کے اتنے بڑے ذخیرے تک رسائی ملی تھی۔ سو انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی حصول علم کی پیاس کو جی بھر کے سیراب کیا۔ لیکن کچھ ہی سال بعد سامانی سلطنت اپنے انجام کو پہنچی اور ابن سینا کو جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا، کیونکہ قابض حکمران ہمیشہ پچھلے حکمران کے عملے اور سٹاف کو یا تو قید کروا دیا کرتے تھے یا ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، اور ابن سینا کو اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا پڑا تھا۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو ابن سینا کی باقی تمام زندگی ان سے جڑا رہا،
اس کے علاوہ بھی کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں۔ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار طبیب تھے، فزیشین تھے، بلکہ بیک وقت ایک سائنسی اور علمی محقق، ایک استاد اور شاہی دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے مضامین میں اپنا بہت زیادہ حصہ ڈالا، لیکن جن مضامین کے ذکر کے بغیر بات ادھوری ہے، ان میں طب، فلسفہ اور الہیات شامل ہیں۔ ابن سینا سے 450 کے لگ بھگ کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے آج کی تاریخ میں صرف 240 ہی باقی بچی ہیں۔ ان سب میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو اپنے حجم اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم ہیں۔ پہلی کتاب ہے القانون فی الطب۔ اس کتاب کو انگلش میں کینن آف میڈیسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1025 میں پہلی بار یہ ضخیم بہت موٹی کتاب شائع ہوئی، جن میں الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کی ناقابل یقین حد کو چھوتی ہے۔ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک شاہکار اور انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے زمانہ قدیم سے لے کر اپنے زمانے تک مختلف علاقوں اور زبانوں میں بٹا ہوا تمام کا تمام علم طب ایک جگہ جمع کر دیا، یعنی یہ میڈیکل کے علم کا ایک انسائکلوپیڈیا بن گیا۔ اس میں نہ صرف حکیم بقراط اور جالینوس کے وقت کی تھیوریز اور طریقہ کار شامل تھے، بلکہ چینی، ہندوستانی اور فارسی میڈیکل علوم بھی اسی میں جمع تھے۔ یہ کتاب اپنی اشاعت کے تقریباً 600 سال تک دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ کتاب پورے یورپ کے علمی اداروں میں اپنا لی گئی۔ القانون فی الطب 5 جلدوں میں شائع ہوئی۔ پہلی جلد میں اصول طب پر بات کی گئی ہے، یعنی جسم کس طرح کام کرتا ہے اور بیماری سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جلد میں ادویات بنانے کے 800 اجزاء اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ تیسری جلد میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اور اس میں ہو سکنے والی بیماریوں کا ذکر ہے۔ چوتھی جلد میں ان بیماریوں پر بحث کی گئی ہے جو پورے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور 5ویں جلد میں مرکب ادویات کا علم ہے، کمپاؤنڈ میڈیسنز کا۔ ابن سینا نے اپنے وقت میں ہسپتالوں کے نظام کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف شعبے بنائے گئے۔ ہسپتال میں ادویات کے لیے الگ سے فارمیسی کا شعبہ بنایا گیا۔ ابن سینا نے دوا کے عام استعمال سے پہلے اس کو جانچنے کے 7 رہنما اصول مرتب کیے۔ ان اصولوں کی گونج آج کے دور کے ماڈرن اصولوں میں بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ جن قابل ذکر موضوعات کو ابن سینا نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، ان میں کینسر، ٹی بی، غیر محتاط جنسی رویوں سے پھیلنے والی بیماریاں اور دیگر متعدی یعنی ایک شخص سے دوسرے کو پھیلنے والی لگنے والی بیماریاں شامل ہیں۔ آپ نے مٹی اور پانی کے ذریعے بیماریوں کے پھیلاؤ کے عمل کی تفصیل پیش کی۔ مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے بے ہوش کرنے کے عمل میں آپ نے مزید نفاست پیدا کی۔ یہ وہی وقت تھا جب یورپینز میں ابھی انستھیزیا کا، بے ہوش کرنے کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے انسانی آنکھ اور دل کی کارکردگی اور پیچیدگیوں پر بھی کام کیا۔ ابن سینا کی علم نفسیات پر بھی گہری نظر تھی۔ ہم آج 1000 سال بعد سوشل میڈیا پر ڈپریشن از ریئل کے ہیش ٹیگز شیئر کرتے ہیں اور مشہور شخصیات کے ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کی آگہی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے کہ ابن سینا نے اپنے وقت میں ڈپریشن کو ایک بیماری قرار دے دیا تھا اور اس کے علاج پر خصوصی توجہ بھی دی تھی۔ جہاں ان کی کتاب القانون میڈیکل کا پہلا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے، وہیں کتاب الشفا سائنس اور فلسفے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں علم دلیل، سائنس، ریاضی اور میٹا فزکس شامل ہیں۔ سائنس کے حصے میں فزکس، کیمسٹری اور پلینٹولوجی کا علم ہے۔ ریاضی کے حصے میں حساب، جیومیٹری، فلکیات اور موسیقی کا بھی علم جمع ہے۔ ان میں سے ہر موضوع علم و تحقیق کا ایک گہرا سمندر ہے۔ کئی ماہرین نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ حرکت کے قوانین پر نیوٹن کی بہت سی تحقیق ابن سینا کے کام سے متاثر تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہلے سوال کا جواب جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سچ یہ ہے کہ کسی بھی مستند حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ابن سینا نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے کوارنٹین یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا کوئی بھی نظریہ کبھی پیش کیا ہو۔
یا اگر پیش کیا ہو تو اس میں دنوں کی کسی تعداد کا ذکر ہو۔ طاعون سے بچنے کے لیے فاصلے اور سماجی دوری کا ذکر صرف ابن سینا کی باتوں ہی میں نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے قبل از مسیح کے زمانوں سے ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی نصیحت کی گئی ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے وہاں کے لوگ وہیں رکے رہیں اور باہر کے لوگ بھی وہاں جانے سے اجتناب کریں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابن سینا جیسے ایک بڑے اور نامور طبیب کو اس جیسی ادھار کی شہرت کی ضرورت بھی نہیں۔ ابن سینا کا انتقال 1037 میں 57 سال کی عمر میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ ابن سینا جتنے اچھے طبیب تھے اتنے اچھے مریض ثابت نہیں ہوئے۔ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی خواہش کو بروئے کار لانے میں جو انتھک محنت کر رہے تھے، یہی محنت تھکن اور نڈھال کر دینے کا باعث بنی، اور اپنی خواہش کے عین مطابق ابن سینا نے گہرائی والی چھوٹی زندگی کو لمبی زندگی مگر خالی اور کھوکھلی زندگی پر ترجیح دی۔ بستر مرگ پر انہوں نے اپنے غلام آزاد کیے، اپنی پونجی خیرات کی اور آخری لمحات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دم دیا۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ ابن سینا کی خدمات کا اعتراف ان کے نام سے منسوب درجنوں میڈیکل سوسائٹیز اور سکولز اور وہ انعامات ہیں جو اس مضمون میں اعلیٰ خدمات انجام دینے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ 2002 میں یونیسکو نے ابن سینا ایوارڈ برائے سائنسی اقدار متعارف کروایا جو ہر 2 سال بعد دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں ابن سینا آج کی سائنس پر کتنے اثر انداز ہوئے اور آج کی سائنس پر ان کا کتنا اثر ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی سی ٹیلیسکوپ موجود ہے تو پورے چاند کی کسی رات اس کو چاند کے رخ پر موڑ دیجیے۔ اب اگر آپ اس کے کوارڈینیٹس 17.9 ڈگری عرض بلد یعنی لیٹیچیوڈ اور 92.5 ڈگری طول بلد یعنی لانگیچیوڈ کر دیں تو چاند کا جو حصہ آپ کے سامنے ہوگا اس کو البیرونی کریٹر کہا جاتا ہے۔ چاند کا یہ گوشہ 10ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضی دان اور فلسفی ابو ریحان البیرونی کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، البیرونی کون تھے اور آخر کیوں چاند کے ایک حصے کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابو ریحان محمد احمد البیرونی مسلم دنیا کے ایک فلسفی، مفکر، ماہر طبیات، ماہر معدنیات، ماہر بشریات اور سائنسدان ہیں، لیکن آپ کی اصل پہچان ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی ہے۔ ان مضامین میں ان کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں ماضی کے شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے تھے کہ آپ کے بہت سے دریافت کیے ہوئے عوامل آپ کے ہم عصر سائنسدانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ البیرونی کی پیدائش خوارزم کے شہر قاس میں ہوئی۔ آج کل یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے۔ بچپن سے ہی آپ ایک متجسس اور باریک بین ذہن کے مالک تھے اور مظاہر فطرت کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے ہر شے اپنے اندر حیرت اور عجائب کا ایک جہان لیے ہوئے تھی۔ اسی لیے آپ کے قلم نے جن موضوعات کا احاطہ کیا، ان کا دائرہ کار ایک افق سے دوسرے افق تک وسیع ہے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے اس میں مرکزی خلافت دم توڑ چکی تھی اور اسلامی دنیا چھوٹی بڑی ریاستوں اور سلطنتوں میں تقسیم تھی۔ سیاسی اعتبار سے یہ ایک انتشار کا زمانہ تھا، البتہ علم و دانش کی جستجو کا جو بیج عباسی دور میں لگایا گیا تھا، اس فصل پر پھل لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ البیرونی جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مسلمان سائنسدان اور مفکرین اپنا لوہا دنیا بھر میں منوا چکے تھے۔ اس دور میں مسلم دنیا کے کتب خانوں میں بیشتر یونانی کتب کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا اور یہ عام عوام کے لیے میسر تھیں اور ان میں موضوعات کی کوئی قید نہیں تھی۔ مزید یہ کہ اس زمانے تک کاغذ بآسانی دستیاب تھا، جس سے کتابیں لکھنے کا مشقت طلب کام کافی آسان ہو چکا تھا۔ اس علم دوست ماحول میں البیرونی کو شروع ہی میں ایک نہایت قابل یونانی استاد مل گئے، جن سے انہوں نے یونانی زبان سیکھی۔
اس سے آپ عظیم یونانی مفکرین جیسا کہ ارسطو، سقراط، فیثاغورس، جالینوس، اقلیدس، بیتلموس اور ارشمیدس وغیرہ کی کتابوں کا اصل حالت میں مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ ترجمے کے بجائے اصل ماخذ کو پڑھنے سے آپ کے مطالعے کو بہت جلا ملی۔ یوں تو آپ وقت کے مطابق علم کی کوئی ایسی شاخ نہیں تھی جس میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، لیکن جن مضامین میں آپ شروع دن سے منسلک ہوئے اور تمام عمر آپ کی خصوصی دلچسپی کا مرکز رہے، وہ موضوعات ریاضی، جیومیٹری، فلکیات، طب اور فلسفہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دینی علوم جیسے فقہ اور الہیات میں بھی عبور رکھتے تھے۔ ویسے بھی اس دور میں علمی حلقوں میں دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ویسی نہیں تھی جیسی آج سمجھی جاتی ہے۔ کسی بھی علمی تحقیق کے لیے کسی مضبوط ادارے یا شخصیت کی سرپرستی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ البیرونی کے دور میں مسلمانوں کی علم دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف شاہی دربار بلکہ عام سردار اور امراء کے ہاں علماء اور دانشوروں کی رفاقت ایک طرح کا رواج بن چکی تھی۔ بڑے بڑے سردار اپنی مجالس اور درباروں میں اہل دانش کو مدعو کرتے اور ان کی موجودگی کو باعث افتخار سمجھتے۔ خوش قسمتی سے البیرونی کو خوارزمی شہزادے ابو منصور کی شکل میں ایک صاحب علم ہستی کی سرپرستی مل گئی۔ وہ خود بھی ایک قابل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ ابو منصور نے ہی البیرونی کو اقلیدس کی جیومیٹری اور بطلیموس کی فلکیات سے متعارف کروایا۔ 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ ایک ماہر ریاضی دان کے طور پر اپنا نام بنا چکے تھے، لیکن آپ کی شہرت ابھی خوارزم تک ہی محدود تھی۔ لگ بھگ 25 سال تک آپ خوارزم ہی میں مقامی حکمرانوں کے زیر سایہ کام کرتے رہے، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے وہ کسی بڑے علمی مرکز تک سفر کے متمنی تھے۔ ان کے اس فیصلے میں مقامی خانہ جنگی نے اہم کردار ادا کیا اور آپ سامانی سلطنت کے بجائے بخارا چلے گئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد آپ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے گورگان نامی علاقے میں امیر قابوس کے پاس چلے گئے اور اپنے علمی تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم علمی شخصیت ابن سینا سے ہوئی جو علمی قد کاٹ میں البیرونی کے ہم پلہ تھے۔ اگرچہ یہ دونوں شخصیات رہتی دنیا تک اپنی علمی خدمات کے باعث زندہ جاوید رہیں، مگر ان کا تبادلہ خیال، اختلاف رائے، نظریاتی اختلاف اور علم و دانش کی چاشنی سے بھرپور رہا۔ ابن سینا سے ملاقات کے بعد البیرونی نے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس میں ابن سینا کے سامنے مختلف خطوط میں 18 سوالات پیش کیے۔ پھر ان کے جوابات پر بھی دونوں میں عمدہ قسم کی علمی بحث اور مکالمہ جاری رکھا۔ ان 18 سوالات میں 10 کا تعلق ارسطو کے فلسفہ، کائنات اور اجرام فلکی سے تھا۔ باقی 8 کا تعلق سائنس اور فزکس کے عمومی موضوعات سے تھا، جس میں پانی، روشنی اور حرارت کے بہاؤ کے متعلق سوالات موجود تھے۔ دوستو، یہ خط و کتابت آج بھی سوالن جواباً موجود ہے اور اس میں وہی گہرائی اور روانی ملتی ہے جو 1000 سال بعد آج کے دور کے سائنسی مباحثوں کا خاصہ سمجھی جاتی ہے۔ 994 عیسوی میں مشہور مسلم ماہر فلکیات الخوجندی نے سورج کے مشاہدے سے رے شہر کے ارض بلد معلوم کیے۔ البیرونی نے الخوجندی کے مشاہدات اور حساب کو غلط ثابت کیا اور اس میں موجود کمزوریوں کی درست نشاندہی کی۔ اس سے بطور ماہر فلکیات البیرونی کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس مقام پر اس کہانی کے ایک اور کردار کو متعارف کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور وہ ہیں سلطان محمود غزنوی۔ جس دور میں ابن سینا اور البیرونی علم کے میدان میں روشنی کے چراغ جلا رہے تھے، محمود غزنوی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک روایتی جنگجو سے بڑھ کر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا اور اس نے غزنی کو اپنے دارالسلطنت کے طور پر منتخب کیا، اور جیسا کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا وتیرہ تھا، محمود کو اپنے دربار کے لیے اہل علم و دانش کی ضرورت تھی۔ سامانی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے ابن سینا اور البیرونی کو ان کی مرضی کے برخلاف اپنے ساتھ غزنی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں ابن سینا نے وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچا لی، مگر البیرونی سلطان محمود کی گرفت میں آ گئے اور وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے دربار میں غزنی لے آیا، جہاں 1030 عیسوی میں 1030 میں سلطان کی وفات تک یہ سلطان کے ساتھ ہی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں اگرچہ البیرونی معززین میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی۔
اس تمام عرصے میں البیرونی اپنے علم و تحقیق کے کام سے تو منسلک رہے، لیکن سلطان کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ ایک تناؤ کا شکار رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود تخت پر فائز ہوا تو اس نے البیرونی کو مکمل آزادی دی، مگر اس کے باوجود البیرونی نے اپنے وطن واپس لوٹنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ صرف باقی زندگی وہیں پر گزار دی بلکہ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر اپنی کتاب القانون کو سلطان کے نام سے منسوب کیا۔ علم فلکیات یعنی اسٹرونومی کی یہ عظیم کتاب آج بھی القانون المسعودی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ البیرونی نے ریاضی، جیومیٹری، فلکیات یعنی اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، معدنیات، طب، فلسفہ اور اینتھروپولوجی یعنی بشریات جیسے علوم میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، یونانی اور سنسکرت زبان کے ماہر تھے۔ البیرونی ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے اور اس کو بہترین طریقے سے پیش کرنے پر یقین رکھتے تھے، اسی لیے 60 سال کی عمر میں آپ نے اپنے تب تک کے کام کو فہرست بند کیا۔ اس ریکارڈ کے مطابق آپ سے تقریباً 140 کتب منسوب ہیں، جن میں نصف سے زیادہ کا تعلق ریاضی اور ایسٹرونومی سے ہے۔ البیرونی کو اسلامی دنیا کا خالص ترین مفکر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں انہوں نے بہت سے انوکھے اور نئے موضوعات پر تحقیق کی، وہیں انہوں نے صدیوں سے مروجہ نظریات پر شک کی انگلی بھی اٹھائی، اور نہ صرف ان کے نقائص واضح کیے بلکہ ان کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے پیش کیا۔ آثار الباقیہ ان کی اولین اور اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس پوری کتاب کا مقصد وقت کو ناپنے کا ایک ٹھوس طریقہ دریافت کرنا تھا۔ آپ نے یہ کتاب 27 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی اور اپنی زندگی کے اگلے 35 سال اس پر کام کرتے رہے۔ اس مد میں آپ نے نہ صرف اپنے دور کی مختلف تہذیبوں کا تذکرہ کیا بلکہ ان تہذیبوں کا بھی ذکر کیا جو دنیا سے مٹ چکی تھیں۔ اس کتاب میں اہل فارس، اہل زرتشت، بدھ مت کے پیروکار، وسط ایشیا کے باسی، یہود، عیسائی اور مسلم دنیا کے کیلنڈر زیر بحث آئے۔ یوں آثار الباقیہ اپنی اصل میں اس وقت کی دنیا کی ایک سائنٹیفک تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی دلائل پر مبنی ایک جامع کتاب تھی۔ البیرونی کے تمام علمی کارناموں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف کتاب الہند ہی کی بات کی جائے تو یہ کتاب الگ سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خالص علمی اعتبار سے جانچا جائے تو بھی کتاب الہند بہت سارے زاویوں سے ایک منفرد اور لافانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ البیرونی کے وقت کے ہندوستان کے متعلق ایک مفصل کتاب ہے جس میں ہندو تہذیب، نظریات، رہن سہن، عقائد اور فلسفے کا تذکرہ ہے۔ کتاب الہند کسی بھی کلچر کے متعلق ایک مکمل طور پر مختلف کلچر اور پس منظر رکھنے والی آنکھ سے دیکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اینتھروپولوجی کے ماہرین کے مطابق کتاب الہند کو اینتھروپولوجی کی پہلی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں ہندو صرف بت پرست اور مشرک قوم کے طور پر جانے جاتے تھے، اور وہ ہندو تہذیب اور اس کی وزڈم سے یکسر ناآشنا تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پر مہم جوئی کے باعث البیرونی کا ہندو اسکالرز سے رابطہ ممکن ہو سکا۔ آپ نے ان سے سنسکرت زبان سیکھی اور ان کی تہذیب کے ارتقائی عمل کو بغور مشاہدے، مطالعے اور رابطے سے پہچانا۔ اگرچہ البیرونی خود ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، مگر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیق نے ان پر واضح کیا کہ ہندو مت محض بت پرستی کا نام نہیں بلکہ ان کے ہاں ایک مکمل نظام زیر عمل ہے جس کی گہرائی میں ان کا ایک اپنا فلسفہ حیات ہے۔ یہ کتاب 80 ابواب 80 چیپٹرز پر مشتمل ہے، اور اس میں ہندوؤں کے خدا، زندگی، موت، جنت اور جہنم کے متعلق نظریات کے ذکر کے بعد ان کے ہاں فلسفہ، طب، ریاضی، ایسٹرونومی اور وقت کی پیمائش کا تذکرہ ہے۔ یہاں کچھ اہم مشاہدوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ تاریخ میں کسی فاتح قوم کی طرف سے کسی مفتوح قوم کے لیے اس طرح کی جامع کتاب لکھنے کی مثال ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ یوں البیرونی کی یہ کاوش مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے ناآشنا کلچر کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اس سے دونوں مذاہب کے مفکرین کو عدم برداشت سے بالاتر ہو کر آپس میں علمی تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ نہ صرف یہ بلکہ 18ویں صدی عیسوی میں جب انگریزوں نے بر صغیر کا رخ کیا تو انہوں نے یہاں کے کلچر سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ دوسری بات،
کتاب الہند میں البیرونی نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ قدیم ہندوستان اور قدیم یونان کے فلاسفہ اور علماء کے درمیان بہت سی اقدار اور نظریات مشترک تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں کلچر ایک ہی درخت کی دو شاخیں معلوم ہوتے تھے۔ مگر کیا وجہ تھی کہ یونانی تو علم و دانش کی منزلوں میں بہت آگے نکل گئے، مگر ہندوستانی علماء کسی نقطہ کمال تک نہیں پہنچ سکے؟ البیرونی نے اس ضمن میں ہندوؤں کی زبان سنسکرت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کے مطابق سنسکرت ایک غیر سائنسی زبان تھی جس میں محاورات اور تشبیہات اس درجے میں شامل تھیں کہ کسی ایک شے کی تعریف و تفصیل ٹھوس طریقے پر کرنا بہت مشکل تھا۔ تیسری بات، عمومی رائے کے برخلاف حالیہ دور کے کچھ محققین کا خیال ہے کہ کتاب الہند لکھنے کے لیے البیرونی نے پورے ہندوستان کا سفر نہیں کیا، بلکہ جس طرح البیرونی کو محمود اپنے دربار میں بخارا سے لایا تھا، اسی طرح اس کے دربار میں بہت سے ہندوستانی علماء بھی موجود تھے جو اپنے فلسفے اور علوم کے ماہر تھے، اور یہی البیرونی کی معلومات کا ذریعہ بنے۔ البیرونی کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجرباتی طریقے سے زمین کا ریڈیس معلوم کیا، جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے معلوم کیے گئے ریڈیس سے قریب ترین ہے۔ اس مقصد کے لیے البیرونی نے اپنے وقت کے رائج طریقوں سے یکسر ہٹ کر ٹریگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ایک بالکل انوکھا طریقہ وضع کیا، جس میں آپ نے ایک پہاڑی کی اونچائی اور افق سے بننے والے زاویے کو استعمال کیا۔ یہ سارا تجربہ آپ نے ہمارے پنجاب کے شہر پنڈ دادن خان میں ننندانہ کے علاقہ میں کیا۔ آپ کی کتاب تحدید النہایہ میتھمیٹیکل جیوگرافی میں ایک شاہکار کتاب ہے، جس میں آپ نے مختلف شہروں کے درمیانی فاصلے اور زمین پر ان کے کوارڈینیٹس نکالنے کے اصول قائم کیے۔ اس کتاب میں آپ نے ٹریگنومیٹری کے اصولوں کو استعمال کر کے مکہ کی سمت بھی نکالی، اور یوں مسلمانوں کے ہاں نماز کے لیے کعبے کی سمت معلوم کرنے کے مسئلے کا پریکٹیکل حل پیش کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہاڑوں کے بننے کے عمل اور فوسلز پر بھی تحقیق کی۔ عظیم یونانی ماہر فلکیات بطلیموس، جسے ٹولمی بھی کہا جاتا ہے، علم فلکیات کے بانیوں میں سے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب المجیسٹ ایسٹرونومی کے مضمون پر ام الکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹولمی نے دوسری صدی میں جیو سینٹرزم کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق سورج اور دیگر اجرام فلکی زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین ساکن رہتی ہے۔ اس کے برعکس زمین سمیت تمام اجرام فلکی کے سورج کے گرد گھومنے کے نظریے کو ہیلیو سینٹرزم یا ہیلیو سینٹرک کہتے ہیں، اور یہ 16ویں صدی میں پیش کیا گیا۔ البیرونی نے اپنی تحقیق میں یہ محسوس کیا کہ ٹولمی کی تحقیق میں بعض اوقات اس نے ایسی ویلیوز کو استعمال ہی نہیں کیا جو اس کے تحقیق کے خلاف جاتی تھیں، اور صرف وہی ویلیوز استعمال کی جو اس کے نقطہ نظر کو مضبوط کرتی تھیں۔ البیرونی نے جیو سینٹرزم کو یکسر رد تو نہیں کیا، مگر ٹولمی جن مشاہدات کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا وہ تمام مشاہدے حتمی ثبوت نہیں تھے، بلکہ انہی مشاہدات سے یہ ہیلیو سینٹرزم بھی ثابت کیا جا سکتا تھا اور ہے۔ آج ہم جدید ٹیلیسکوپ اور ریڈیو ٹیکنالوجی کے طفیل یہ جانتے ہیں کہ اپنی اصل میں یہ دونوں نظریات ہی غلط تھے۔ ہاں، ہیلیو سینٹرزم حقیقت کے نسبتاً زیادہ قریب تھا۔ البیرونی یہ سمجھتے تھے کہ الماجسٹ اپنی پریکٹیکل افادیت کی عمر پوری کر چکی ہے اور دنیا کو نئی اور بہتر تحقیق کی ضرورت ہے۔ سو انہوں نے قانون المسودی جیسی مارکت الآراء کتاب لکھی، جس میں نہ صرف اس وقت تک ایسٹرونومی کا مکمل جائزہ تھا، بلکہ مستقبل کی تحقیق اور جائزے کے لیے جدید بنیادوں پر قوانین بھی پیش کیے، جس سے ایسٹرونومی کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے کے عظیم ترین ایسٹرونومرز میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہی خدمات کے باعث چاند کے ایک حصے کو بھی ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی کی تحقیق نے جن عوامل کو موضوع بنایا، ان میں چاند کی حرکات، ستاروں اور سیاروں کی حرکت، روشنی کی رفتار، روشنی اور سایہ پر تحقیق اور اس کا پریکٹیکل استعمال، جواہرات، دھاتوں کی کثافت، طب اور ادویات وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں کسی جسم کی پوزیشن نکالنے کا جو طریقہ البیرونی نے پیش کیا، اس کو جدید دور میں پولر کوارڈینیٹس کا پیش رو کہا جاتا ہے۔ البیرونی کی تحقیق کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے نتائج کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیق دلائل اور ڈیٹا کے ساتھ پیش کرتے تھے، تاکہ کوئی بھی ان کے طریقہ کو استعمال کر کے صحیح نتائج تک پہنچ سکے، اور یوں البیرونی کے نتائج سے متعلق کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔
البیرونی کی شکل میں ہم ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو سائنس کے ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈ پر مکمل یقین رکھتے تھے اور سائنس اور عقلی دلائل کی روشنی میں عام زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے قائل تھے۔ جہاں انہوں نے اپنے دانش سے بہت سے تاریک اور انجان ایوانوں کو روشنی بخشی، وہاں انہوں نے ان گنت مروجہ نظریات کو شک کی ٹھوکر لگا کر ان کو پہلے سے زیادہ مؤثر اور قابل استعمال انداز میں پیش کیا۔ البیرونی کی وفات 1050 AD میں غزنوی سلطنت میں ہوئی اور آپ کی آخری آرامگاہ موجودہ افغانستان کے شہر غزنی ہی میں ہے۔ شہر بھر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ رصافہ نامی پہاڑی کے پاس جمع ہو جائیں۔ وہاں ایک ایسا کرتب پیش کیا جانا تھا جس کے متعلق لوگوں نے صرف خواب و خیال ہی میں سوچا تھا۔ بہت سے لوگ اس اعلان پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن یہ سن کر کہ بادشاہ اور اس کے بہت سے ساتھی بھی وہاں موجود ہوں گے، یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خبر یہ تھی کہ ایک شخص نے رصافہ پہاڑی سے چھلانگ لگا کر ہوا میں اڑنے کا کرتب پیش کرنا تھا۔ ایسا نظارہ آج سے پہلے کبھی دیکھا یا سنا نہیں گیا تھا۔ مقررہ وقت پر بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اشارہ کر کے کرتب شروع کرنے کی اجازت دی تو 65 سال کی عمر کے ایک بوڑھے شخص نے، جو اسی اشارے کا منتظر تھا، ہجوم کو ایک نظر دیکھا، پھر آسمان کی طرف ایک گہری نگاہ دوڑائی، کچھ دیر کو رکا اور پھر اس نے ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ شخص کون تھا؟ رصافہ پہاڑی کہاں ہے اور یہ کس شہر اور کس وقت کا واقعہ ہے؟ اب یہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یورپ میں اسلام کی آمد کا آغاز 711 عیسوی میں ہوا، جب طارق بن زیاد کی قیادت میں پہلا اسلامی لشکر اسپین پر حملہ آور ہوا۔ اگرچہ 720 عیسوی تک مسلمان اسپین اور پرتگال کا بیشتر حصہ فتح کر چکے تھے، مگر 756 عیسوی میں اندلس میں مرکزی اموی خلافت کے قیام سے مسلم حکومت کو مکمل استحکام حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس خطے میں سائنس اور آرٹس کے مختلف علوم میں ترقی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جسے نہ صرف اسلام بلکہ یورپ کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یورپ میں اس روشن علمی انقلاب کا مرکز اسپین کا شہر کرتبہ تھا۔ مسلمانوں کے اس سنہری دور میں بغداد اور کرتبہ دو ایسے جڑواں شہر تھے جو جدید علمی تحقیق، ثقافت اور تہذیب کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے روشنی کے مینار تھے۔ اگر آج کے دور میں ان کا موازنہ نیو یارک اور لندن سے کیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 822 عیسوی میں جب خلیفہ عبد الرحمن ثانی نے تخت سنبھالا تو اس نے مشہور عراقی موسیقار اور فنکار زریاب کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو کرتبہ میں اکٹھا کریں۔ زریاب بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس کی سرپرستی میں جہاں موسیقی، شاعری اور دیگر آرٹس کے مراکز قائم ہوئے، وہیں اس نے سائنس کی پیش رفت کے لیے ایسٹرونومی، میڈیسن اور انجینئرنگ کے مراکز بھی قائم کیے۔ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے اس زرخیز ماحول میں بے شمار جینیس پیدا ہوئے۔ انہی میں ایک ہماری آج کی کہانی کے ہیرو عباس ابن فرناس ہیں۔ عباس ابن فرناس کون تھے؟ ابن فرناس 9ویں صدی عیسوی میں اسپین کے مشہور مسلمان پولیمیتھ تھے۔ دوستو، پولیمیتھ سے مراد ایسا صاحب علم ہوتا ہے جو سائنسی علوم میں ایک سے زیادہ مضامین میں مہارت رکھتا ہو۔ ابن فرناس سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، ایسٹرونومی یعنی فلکیات، ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم، موسیقی، شاعری اور ایوییشن یعنی ہوابازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 810 عیسوی میں اسپین کے شہر روانڈا میں ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبائل سے تھا جو طارق بن زیاد کے ساتھ اسپین آئے تھے۔ حصول علم کے لیے آپ کچھ عرصہ بغداد میں دارالحکمہ ہاؤس آف وزڈم میں بھی رہے، جو کہ اس دور کے سائنسدان، اسکالرز، فلسفی، ادیب، شاعر اور دیگر ہنرمند لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں ابن فرناس نے سائنس اور آرٹس کے مختلف شعبوں میں براڈ بیس ایجوکیشن حاصل کی۔ اگرچہ اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے ابن فرناس کا نام مقبول ہونا شروع ہو چکا تھا، تاہم مزید ترقی اور بہتر مواقع کے لیے آپ اپنے وطن اسپین میں کرتبہ چلے گئے، جہاں زریاب کی سرپرستی میں ابن فرناس کو بہتر انداز سے کام اور تحقیق کرنے کا موقع ملا۔
بطور سائنسدان، فلسفی موجد یعنی انوینٹر، ایسٹرونومر، شاعر اور موسیقار ان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کو حکیم الاندلس کہا جانے لگا۔ ایسٹرونومی کی فیلڈ میں آپ نے یورپ کو سندھ ہند ایسٹرونومیکل ٹیبلز سے متعارف کروایا۔ انہیں ایسٹرونومی کے ماہرین سورج، چاند، زمین اور دیگر ستاروں کی پیمائش کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ٹیبلز کئی صدیوں تک یورپ کے تعلیمی اداروں میں کورس کا حصہ رہے۔ ابن فرناس سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی تھے۔ انہوں نے سائنسی اصولوں کو استعمال کر کے بہت سی انوکھی مشینیں اور صنعتی اعتبار سے فائدہ مند پروسیس ایجاد کیے۔ یورپ کی پہلی اسفیریکل ایسٹرولوب ابن فرناس نے ایجاد کی تھی۔ ریت اور کوارٹز کرسٹل آپ کے بہت سے تجربات کا فوکس رہے، جس سے آپ نے ٹرانسپیرنٹ شیشہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ آج بھی اندلوسین گلاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرسٹل سی پر تحقیق کی وجہ سے آپ نے ایسے شیشے تیار کیے جن کو مطالعے کے لیے بطور اینک استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ نے یورپ کو کرسٹل کاٹنے اور تراشنے کا عمل بھی دیا۔ اس سے پہلے یہ ہنر صرف مصریوں کے پاس تھا اور اسپین سے اس کام کے لیے چیزیں مصر بھجوائی جاتی تھیں۔ میکینیکل انجینئرنگ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ابن فرناس نے پانی سے چلنے والی گھڑی ایجاد کی جو دن رات کے اوقات کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کرتی تھی۔ ابن فرناس کی ایک اور زبردست ایجاد ان کا پلانیٹیریم تھا۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جس میں میکینیکل اور ایسٹرونومی کے تصورات کو استعمال کر کے سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کو نقل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈیو ویژول ایفیکٹس کی مدد سے بجلی کڑکنے، بادلوں کے گرجنے کے عمل کو بھی دکھایا جاتا تھا۔ گویا یہ اپنی نوعیت کا ایک 3D سینما تھا۔ ان تمام تجربات سے قطع نظر ابن فرناس کا ایک کارنامہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ میں ان کا مکمل تعارف ہے۔ آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا کہ ہوائی جہاز 20ویں صدی کے آغاز میں رائٹ برادرز نامی دو امریکی بھائیوں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ دونوں ہی ہوا میں اڑنے والے پہلے انسان بھی تھے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا میں اڑنے والے انسان رائٹ برادرز نہیں بلکہ عباس ابن فرناس تھے، جنہوں نے یہ کارنامہ رائٹ برادرز سے 1000 سال پہلے انجام دیا تھا۔ رائٹ برادرز کی پہلی پرواز تو چند سیکنڈز پر محیط تھی، جبکہ ابن فرناس کئی منٹ تک ہوا میں اڑتے رہے۔ رائٹ برادرز کو ایک آسانی یہ بھی میسر تھی کہ اس وقت تک انجن ایجاد ہو چکا تھا، سو ان کے ڈیزائن کیے گئے جہاز کو اڑنے کے لیے جو قوت درکار تھی وہ بآسانی انجن سے مل گئی، جبکہ ابن فرناس کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، سو ان کا ڈیزائن مکمل طور پر ہوا کے بہاؤ اور پرندوں کی پرواز کے مطالعے پر مبنی تھا۔ اس بنیاد پر آج سے 1200 سال پہلے کسی انسان کا ہیویئر دین ایئر یعنی ہوا سے بھاری مشین کامیابی سے اڑا لینا قریب ناقابل یقین کارنامہ ہے۔ مگر ابن فرناس کو آخر ہوا میں اڑنے کا خیال کیسے آیا؟ انسانی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا میں اڑنے کا خواب کچھ نیا نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے جب انسانی تہذیب ابھی سانس لینا سیکھ رہی تھی، تب بھی ہمیں قدیم یونان، مصر اور بابل کی باقیات میں ایسی علامات ملتی ہیں جن میں اڑنے والے انسانوں کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور کہانی اکارس کی ہے۔ اکارس کا تعلق قدیم یونان کے ایک جزیرے سے تھا۔ اس کا باپ ایک بے مثال کاریگر تھا۔ ایک موقع پر جب وہاں کا حکمران ان سے ناراض ہو گیا تو اس نے ان باپ بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایسے میں اکارس کے باپ نے اس کو ایسے پر بنا کر دیے جن کی مدد سے وہ ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ یہ پر اس نے لکڑی کے اوپر عقاب کے پروں کو موم سے جوڑ کر بنائے تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بہت اونچی پرواز نہ کرے۔ جب اس کا بیٹا وہ پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگا تو پرواز کے نشے میں اس کو اپنے باپ کی یہ نصیحت بھول گئی اور وہ اوپر ہی اوپر اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ سورج کی گرمی سے اس کے پروں کی موم پگھل گئی اور وہ سمندر میں گر کر ڈوب گیا۔ انگریزی زبان کا محاورہ فلائنگ ٹو کلوز ٹو دی سن اسی کہانی سے نکلا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقی دنیا میں کسی شے کو اڑانے کی بات کریں جو قدرتی طور پر پرواز نہیں کرتی، تو اس کی سب سے پہلی مثال چین میں ملتی ہے، جو 5ویں صدی عیسوی میں 2 چینی سائنسدانوں موزی اور لوبان نے
اس موضوع پر تجربات شروع کیے اور بالآخر پتنگ ایجاد کی۔ کہانی یوں آگے بڑھتی ہے کہ 852 میں کرتبہ میں آرمن فمن نامی ایک بازیگر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ مسجد کرتبہ کے ایک مینار پر چڑھ گیا۔ نیچے ایک ہجوم اس کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ ارمن فوراً نے لکڑی کے 2 پروں کو ریشمی کپڑے اور پرندوں کے پروں سے لپیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرندوں کی طرح پروں کو ہلا کر پرواز کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے مینار سے چھلانگ لگائی تو وہ اڑنے کے بجائے سیدھا نیچے آن گرا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گرنے کے عمل کے دوران اس کے پروں پر لپٹا ہوا کپڑا کھل گیا اور اس میں ہوا کے بھرنے سے اس کے نیچے گرنے کی رفتار کم ہو گئی، جس سے اس کی جان بچ گئی اور صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ ارمن فارمن کا ریشمی کپڑا دنیا کا پہلا پیراشوٹ ثابت ہو چکا تھا۔ اس کرتب کو دیکھنے والے ہجوم میں ابن فرناس بھی موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی اور وہ اپنے علمی قد کاٹ کی وجہ سے کرتبہ میں بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ارمن فرمن کی اڑنے کی ناکام کوشش نے ابن فرناس کے اندر ہوا میں پرواز کرنے کی خواہش کو بیدار کر دیا۔ یوں بھی وہ ایک ماہر موجد اور انجینئر تھے اور میکینیکل فورسز کے عوامل سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے خود ایک فلائنگ مشین بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے ابن فرناس نے اپنی زندگی کے اگلے 23 سال اسی تحقیق کی نظر کر دیے۔ یہی تحقیق بعد میں ہوابازی کی جدید تحقیق کا پیش رو ثابت ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف ہوا کے بہاؤ کا بغور مطالعہ کیا بلکہ پرندوں کے پروں کی ساخت، پرواز کے دوران ان کے پروں کی پوزیشن اور ان کے اینگلز کا بھی مطالعہ کیا، اور آہستہ آہستہ اپنے نتائج کی مدد سے اپنی فلائنگ مشین کے خاکے کے ڈیزائن کو بہتر کرنے میں لگے رہے۔ بالآخر جب ایک ٹھوس ڈیزائن تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کو عملی شکل دینے کے لیے بانس کے ٹکڑوں سے ایک فریم تیار کیا، پھر اس کو ڈیزائن کے مطابق ریشمی کپڑے سے ڈھانپا اور مختلف پرندوں کے پروں سے اس کی آرائش کی۔ یوں آخرکار ابن فرناس کی فلائنگ مشین تیار ہو گئی۔ یہ ماڈرن دور کے گلائیڈر کی طرح تھا، مگر اس کی خاص بات یہ تھی کہ پرندوں کے پروں کی طرح اس کی پوزیشن اور اینگلز کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت ابن فرناس کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ 875 میں اپنی فلائنگ مشین کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے رصافہ کی پہاڑی کا انتخاب کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس پہاڑی کے سامنے ہوائیں پہاڑی سے ٹکرا کر ایک مخصوص اینگل سے اوپر اٹھتی تھیں، جس سے کسی بھی نیچے آنے والی چیز کو اوپر کی طرف اچھال کی فورس یا تھرسٹ ملتا تھا۔ مقررہ دن پورا شہر وہاں جمع تھا، حتیٰ کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ ابن فرناس نے ان سب کے سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی، لیکن نیچے گرنے کے بجائے وہ ہوا میں اڑنے لگے، جس کو آج کی ٹیکنیکل زبان میں سسٹینڈ فلائٹ کہتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا موقع تھا جس میں دنیا نے کسی انسان کو ہوا کی بلندیوں میں اڑتا ہوا دیکھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق ابن فرناس نے موجودہ دور کے 10 منٹ کے لگ بھگ پرواز کی، مگر جب وہ لینڈنگ کے لیے نیچے اترنے لگے تو آخری مرحلے میں ڈیزائن کی کسی خامی کی وجہ سے بالکل ٹھیک طریقے سے لینڈ نہ کر سکے، جس سے ان کو کچھ چوٹیں آئیں، مگر وہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ ہوا میں رہنے کے دورانیے اور فاصلے کے اعتبار سے یہ فلائٹ رائٹ برادرز کی فلائٹ سے کہیں زیادہ کامیاب تھی۔ ابن فرناس اس واقعے کے بعد مزید 12 سال تک زندہ رہے اور اپنے ڈیزائن کو بہتر بناتے رہے۔ ان کے اپنے تجزیے کے مطابق ان کی فلائنگ مشین میں پروں کی دم والے حصے کی کمی تھی، جس سے ان کی لینڈنگ ناہموار رہی تھی۔ اگرچہ ان کا ڈیزائن اب پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ اس پر پرواز نہیں کی۔ شاید یہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے تھا، یا پھر ہوا میں اڑ کر جو کارنامہ وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس کو پہلے ہی کامیابی سے حاصل کر چکے تھے۔ اب ان کی تحقیق اور ان کے کام نے مستقبل کے ہوابازوں کے لیے راہ ہموار کرنا تھی۔ اس کے متعلق ہم زیادہ نہیں جانتے کہ اصل میں انہوں نے کیوں اس سلسلے کو ترک کر دیا۔ ابن فرناس کی وفات کے بعد بھی کچھ عرصے تک ان کی تحقیق پر کام ہوتا رہا، لیکن پھر ایک لمبے عرصے تک کسی انسان کے ہوا میں پرواز کرنے کا تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد 1007 میں الجوہری نامی ایک ترک استاد نے بھی فلائنگ مشین بنائی، لیکن وہ اڑنے کی ناکام کوشش کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
پھر 11ویں صدی میں ہی انگلینڈ کے ایک شخص ایلمر آف مالامسبری نے بھی ابن فرناس کی طرح مشین بنانے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس کی پرواز تو کامیاب رہی، لیکن لینڈنگ کی خرابی کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں چلی گئیں۔ اس کہانی کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ابن فرناس کی ہوابازی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر اگر اس پر مزید کام جاری رہتا اور ان کی فلائنگ مشین کو اور بھی بہتر کیا جاتا تو شاید انسان بہت پہلے ہی ہوا میں پرواز کے سفر کو عام ہوتے دیکھ لیتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بہت سے مورخین کا یہ خیال ہے کہ آرمن فرمن جس نے مسجد قرطبہ سے چھلانگ لگائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ابن فرناس ہی تھے، اور آرمن فرمن ان کے نام کا لاطینی ترجمہ تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ابن سینا کو ایوی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو 100% وثوق سے نہیں بتا سکتے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں کچھ محققین نے ابن فرناس پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اگرچہ ابن فرناس ایک حقیقی کردار تھے اور بہت سی ایجادات ان سے منسوب ہیں، لیکن ہوا میں اڑنے والے واقعے میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ لیکن حالیہ دور میں امریکی یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے پروفیسر لینارڈ نے ابن فرناس کی فلائنگ مشین کی تصدیق کی ہے۔ ابن فرناس کا انتقال 887 میں تقریباً 80 سال کی عمر میں قرطبہ میں ہی ہوا، اور ان کی آخری آرام گاہ بھی قرطبہ ہی میں ہے۔ ابن فرناس کی خدمات کے اعزاز میں دنیا میں کئی جگہیں ان کے نام سے منسوب ہیں۔ بغداد کے ایئرپورٹ کے باہر بھی ابن فرناس کا ایک مجسمہ آج بھی نصب ہے۔ اس کے علاوہ اسپین میں ہی قرطبہ کے دریا پر ایک پل ابن فرناس کے نام سے منسوب ہے جس کو ابن فرناس برج کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ البیرونی کی طرح چاند کے ایک حصے کو بھی ابن فرناس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جسے ابن فرناس کریٹر کہتے ہیں۔ سن 2013 میں مشہور کمپنی رولز رائس نے ابن فرناس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے ایک گاڑی لانچ کی جس کا نام رولز رائس گھوسٹ فرناس موٹف ہے۔ آج کی جدید دنیا کو چھوڑ کر ذرا 10ویں صدی کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایران کے شہر تہران کے قریب رے نامی شہر میں ایک ایسا انسان رہتا تھا جس کے لیے کسی بھی چھوٹے بچے کی تکلیف، کسی بڑے کی اذیت یا کسی بزرگ کے جسم میں پلنے والی کوئی جان لیوا بیماری بے حد پریشانی کا باعث ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ نہ صرف ان لوگوں کی بیماریوں کا کھوج لگاتا بلکہ اس کی وجہ اور طریقہ علاج بھی دریافت کرتا۔ یہاں بات ہو رہی ہے تاریخ کے قداور طبیب، کیمیادان اور فلسفی محمد بن زکریا ابو بکر الرازی کی، جنہیں آج بھی مغرب میں ان کے لاطینی نام ریزس سے جانا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو فزیشین فلاسفر یعنی طبیب فلسفی اور گیلن آف عرب یا جالینوس العرب جیسے خطابات سے بھی نوازا گیا ہے۔ طب یعنی میڈیکل سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کا اندازہ اس مشہور قول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بقراط نے طب کی بنیاد رکھی، جالینوس نے اسے پروان چڑھایا، لیکن طب بکھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ الرازی نے اسے ترتیب دی اور ابن سینا نے اس کو کمال تک پہنچایا۔ جیسا کہ ان کے نام سے نمایاں ہے، الرازی کا تعلق ماضی کے عظیم الشان شہر رے سے تھا۔ یہاں ان کی پیدائش 865 عیسوی میں ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے یہ شہر اس لیے اہم تھا کہ یہ قدیم شاہراہ ریشم کے کنارے بسنے والے اہم ترین مقامات میں سے ایک تھا۔ تجارتی شاہراہ کا اہم حصہ ہونے کے علاوہ رے کی تاریخ کم از کم 3000 سال پرانی بتائی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں سیاسی طور پر ایک اہم شہر رہا ہے، یہاں تک کہ 12ویں صدی میں یہ منگولوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں رے کی باقیات ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب مغرب میں موجود ہیں۔ الرازی نے ابتدائی تعلیم رے میں ہی حاصل کی، جہاں انہوں نے یونانی فلسفیوں کے تراجم سے مختلف موضوعات جیسے فلسفہ، دلیل، طب، میتھمیٹکس، کیمیا اور موسیقی سے استفادہ کیا۔ سیکھنے کی اس لگن کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ کا سفر بھی کیا اور یوں مختلف علاقوں کے لوگوں اور ان کے کلچر، زبان اور کتابوں کے متعلق تحقیقات کرتے رہے۔ اگر ہم ان کی شخصیات کے نمایاں پہلوؤں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الرازی بنیادی طور پر ایک طالب علم تھے جو عمر بھر سیکھنے اور سمجھنے کی جستجو میں رہے۔
وہ یہ مانتے تھے کہ کسی بھی مضمون میں ڈوب کر اس کو اس حد تک سمجھ لیا جانا چاہیے کہ بعد میں آپ اس سبجیکٹ کے ماہرین سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہوئے اس مضمون میں نمایاں کام انجام دے سکیں۔ ان کے اندر تحقیق کا جذبہ ہمیشہ سرگرم رہا۔ اسی کی بدولت الرازی ہر چیز میں شک کرنے اور کسی جھکاؤ کے بغیر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں حقائق کو جانچنے کے عادی ہو گئے۔ اپنی تشکیک یا اسکپٹکزم کی وجہ ہی سے وہ مسلمان فلسفیوں میں سب سے بڑے فری تھنکر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ الرازی کم عمری میں ہی موسیقی کے دلدادہ تھے۔ وہ خود بھی بربط لیوٹ بجایا کرتے تھے، لیکن ان کا شوق صرف موسیقی سننے یا بجانے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ وہ میوزک تھیوریز کے ماہر تھے اور میوزک کی میتھمیٹیکل بنیادوں سے واقف تھے۔ اگرچہ سائیکولوجیکل مسائل کے علاج کے لیے موسیقی کا استعمال الرازی سے پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن الرازی نے انسانی صحت پر میوزک کے اثرات پر اپنی تحقیق بھی پیش کی۔ انہوں نے اپنی کتاب المنصوری میں ذکر کیا ہے کہ رے کے امیر منصور بن نوح ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر اداسی، بیزاری اور غم کی کیفیت میں رہتے تھے۔ الرازی نے علاج کے لیے امیر کو موسیقی سننے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جس طرح شکار کرنا، مچھلی پکڑنا یا مختلف کھیل کھیل کر انسان کو دماغی فرحت ملتی ہے، وہی لطف اور اطمینان کی کیفیت موسیقی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ ہر لطف دینے والی چیز کی طرح اس کا استعمال بھی ایک دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ اگرچہ الرازی کی اصل شہرت میڈیکل سائنس اور فلسفہ ہے، لیکن ان علوم میں کمال پانے سے پہلے الرازی ایک ماہر الکیمسٹ بھی تھے۔ تاریخ دان ان کو جابر بن حیان کے بعد مسلم دنیا کا سب سے بڑا کیمیا دان مانتے ہیں، بلکہ کچھ تو ان کی قدر کو جابر بن حیان سے بھی بلند جانتے ہیں، کیونکہ تجربہ، مشاہدہ اور حقائق کو امپیریکل طریقے سے درجہ بندی اور دلیل کے ساتھ پیش کرنے میں الرازی کا کوئی ثانی نہیں، اور یہی وہ جوہر ہیں جو ان کی کیمسٹری کی تحقیق میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ الرازی کے دور میں کیمسٹری کا علم اس شکل میں موجود نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے ہے، بلکہ اس کی ابتدا الکیمی نامی علم سے ہوئی، جس کے ماہرین دو چیزوں پر ہی تحقیق کرتے تھے۔ انسانی عمر کو طویل کرنے کا طریقہ یعنی آب حیات بنانے کا طریقہ دریافت کرتے تھے یہ لوگ، اور دوسرا عام دھاتوں جیسے تانبا وغیرہ کو سونے میں بدلنے کے طریقے یعنی پارس پتھر بنانے کی کوششیں کرتے تھے۔ بہت حد تک یہی ممکن ہے کہ الرازی کے پیش نظر بھی یہی مقاصد ہوں، مگر اس جستجو میں انہوں نے علم کیمیا میں بہت سے نئے پروسیجرز، آلات اور اصول دریافت اور ایجاد کیے۔ الرازی وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلے مٹی کے تیل کو پیٹرولیم سے علیحدہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج ہمارے ارد گرد گھومتی گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، بلکہ پیٹرولیم بیسڈ تمام ٹرانسپورٹ کا سہرا کسی نہ کسی طریقے سے الرازی کے سر ہے، کیونکہ بطور فیول استعمال ہونے والا ڈیزل یا پیٹرول جس طریقے سے زمین سے نکالا جاتا ہے، اس کی ابتدائی شکل کے خالق الرازی ہیں۔ الرازی نے کیمیا پر لکھی اپنی شاندار کتاب دی سیکرٹ آف سیکرٹس میں ڈسٹیلیشن، کرسٹلائزیشن اور کیلسینیشن جیسے عوامل متعارف کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور اہم کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے مختلف کیمیکلز اور ایلیمنٹس کو ان کے سورسز کی بنیاد پر درجہ بند یعنی کلاسیفائی کیا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس بنیاد پر کہ کون سا کیمیکل کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پودوں اور جانوروں سے یا معدنیات سے حاصل کیے جانے والے کیمیکلز کو مختلف گروپس میں انہوں نے تقسیم کیا۔ یہ اس نوعیت کی پہلی کلاسیفیکیشن تھی، یعنی ہم الرازی کو آج سکولز میں پڑھائے جانے والے ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کے بانیوں میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں۔ کیمسٹری کی فیلڈ میں کی جانے والی دریافتوں میں دو سب سے اہم سلفیورک ایسڈ اور ایتھانول ہیں، اور ان کا سہرا بھی الرازی کے سر ہے۔ اگرچہ الرازی یونانی حکماء اور فلاسفہ سے کافی حد تک متاثر رہے، اور میڈیکل سائنس میں وہ عظیم یونانی فزیشین گیلن، جنہیں ہم اردو میں حکیم جالینوس کے نام سے جانتے ہیں، ان کے پیروکار نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے طریقہ کار میں ایک انفرادیت تھی جو ان کو سب سے ممتاز کرتی تھی۔ الرازی بالعموم ایویڈنس بیسڈ تحقیق، ثبوتوں کے ساتھ تحقیق کے قائل تھے، یعنی مشاہدے، تجربے اور ثبوت کے ساتھ حقائق پر مبنی ریسرچ، اور یہی رویہ ان کی میڈیکل تحقیق میں ہمیں ملتا ہے۔
اس ضمن میں ایک نہایت دلچسپ بات ان سے منسوب ہے کہ جب عباسی خلیفہ المتقفی نے ان کو بغداد میں اسپتال بنانے کی ذمہ داری سونپی تو اس کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے الرازی نے ایک انوکھا تجربہ کیا۔ انہوں نے گوشت کے مختلف ٹکڑے لے کر ان کو شہر کے مختلف مقامات پر لٹکا دیا۔ کچھ دن بعد جب انہوں نے ان ٹکڑوں کا بغور معائنہ کیا تو جس جگہ پر گوشت نسبتاً بہتر حالت میں تھا اور اس میں گلنے سڑنے کا عمل سب سے کم ہوا تھا، اس جگہ کو اسپتال بنانے کے لیے چن لیا۔ آج کے دور میں ہر ڈاکٹر کو ایک اوتھ یعنی حلف لینا ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص اخلاقی قاعدے کے اندر رہتے ہوئے پوری لگن کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال سے مریضوں کا خیال کریں گے۔ اس حلف کا آغاز یوں تو حکیم بقراط نے 300 قبل از مسیح میں کر دیا تھا، مگر مسلم دنیا میں اس کا آغاز الرازی نے کیا، بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا کہ ہر فزیشین کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی سکلز کے ذریعے بیمار انسانیت کی خدمت کرے، اور ساتھ ساتھ فزیشین کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو میڈیسن کی فیلڈ میں مکمل اپ ٹو ڈیٹ رکھے۔ الرازی نے میڈیکل کی فیلڈ میں جن ضابطوں کو قائم کیا آج وہ میڈیکل سٹینڈرڈز بن چکے ہیں، جیسا کہ مریض کی حالت کی مکمل ڈاکومنٹیشن کرنا اور کیے جانے والے علاج کی مکمل رپورٹ رکھنا، علاج کے مختلف طریقوں کے ساتھ تجربات کرتے رہنا، کنٹرول گروپ کو استعمال کرنے کی تکنیک کو استعمال کرنا، صفائی اور ہائیجین کے اصول قائم کرنا بھی ان کا ایک کارنامہ ہے۔ خلیفہ المقتفی کی وفات کے بعد آپ بغداد سے واپس رے آ گئے اور علاج معالجے کے کام کے ساتھ درس و تدریس اور انتظامی معاملات میں لگ گئے۔ الرازی نے 200 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں زیادہ تر میڈیکل کی فیلڈ سے متعلق تھیں۔ ان کی 2 مشہور ترین کتابیں جو کئی سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہیں وہ کتاب الحاوی اور کتاب المنصوری فی الطب ہیں۔ کتاب الحاوی کا 1279 میں لاطینی ترجمہ کیا گیا، جس کو لیبر کانٹیننس کہتے ہیں، اور یہ کئی صدیوں تک دنیا میں میڈیکل کی بہترین کتاب رہی ہے۔ اس کتاب کی خاص بات اس میں موجود مریضوں کے کیس ریکارڈز اور ہسٹریز ہیں جن کے ذریعے بیماری، اس کے اسباب، علاج اور طریقہ علاج کی تفصیلات کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب المنصوری میڈیکل سائنس کا ایک جامع اور تفصیلی جائزہ ہے اور الرازی نے اس کو رے کے امیر منصور کے نام منسوب کیا تھا۔ ان کی ایک حیرت انگیز کتاب کا نام ہے جس کو ڈاکٹر میسر نہیں اس کی کتاب۔ یہ کتاب الرازی نے غریبوں، مسافروں اور بالعموم ان سب کے لیے لکھی ہے جن کو کسی وجہ سے ڈاکٹر کی سہولت اس وقت میسر نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی مدد سے اپنی مدد آپ کے تحت علاج کر سکتے تھے۔ 1 گھنٹے میں علاج کے عنوان سے ایک کتاب میں الرازی نے ایسے مسائل کا ذکر کیا تھا جن کے متعلق الرازی کا دعویٰ تھا کہ ان کا علاج 1 گھنٹے کے اندر ممکن ہے۔ ان میں سر درد، دانت درد، کان کا درد، کھانسی، خارش اور پٹھوں کے درد شامل ہیں۔ الرازی نے طب کی تاریخ میں پہلی دفعہ چکن پاکس اور سمال پاکس کا نہ صرف فرق بلکہ علاج دریافت کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان دنوں چیچک اتنی ہی جان لیوا تھی جتنی کہ آج کے دور میں ہے۔ اس بیماری کا شکار ہونے والا ہر شخص ایک اذیت ناک موت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس موت سے پہلے ہی وہ شخص لوگوں کے معاشرتی رویے اور بائیکاٹ کا شکار ہو کر بھی مر جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ الرازی نے اس بیماری میں بہت اہم کام کیا اور اس کی ویکسین بھی بنائی اور یوں ویکسین استعمال کرنے والے پہلے سائنسدان کہلائے۔ امراض الاطفال یعنی پیڈیاٹرکس پر دنیا کی پہلی کتاب الرازی نے لکھی جس میں بچوں سے متعلق بیماریوں اور ان کے علاج کی تفصیلات ہیں، اس لیے الرازی کو فادر آف پیڈیاٹرکس بھی کہا جاتا ہے۔ الرازی نے جن بیماریوں اور میڈیکل مسائل پر کام کیا ان میں گردے کی پتھری، آنتوں کی تکالیف، ٹانگوں اور پاؤں کا درد، دانت درد، فالج، دل کی بیماریاں، جگر کے مسائل، کان کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیورولوجی اور نیورو اناٹمی پر بہترین کام انہوں نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سرجیکل ٹولز بھی انہوں نے تیار کیے۔ ان تمام چیزوں میں اپنی خدمات دینے کے علاوہ الرازی دماغی بیماریوں کے علاج کے بانیوں میں سے تھے۔ انہوں نے بغداد کے اسپتال میں دماغی بیماریوں کا ایک الگ سیکشن بنا رکھا تھا۔ یہاں مریضوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا۔ مریض کو صحت یاب ہونے کے بعد جب چھٹی دی جاتی تو اس کو کچھ رقم بھی دے دی جاتی تاکہ وہ اپنی فوری اور بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ دنیا میں سائیکیٹرک آفٹر کیئر کی سب سے پہلی مثال ہے۔ الرازی لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ کے بہت قائل تھے اور اپنی رائے کو برملا اظہار کرنے سے بھی وہ نہیں گھبراتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں اکثر اوقات اپنے ہم عصر علماء کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا۔
اسی غیر جانبداری اور انٹلیکچوئل ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الرازی نے اپنے استاد اور عظیم الشان یونانی فلسفی فزیشین جالینوس سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان شکوک فی الجالینوس تھا۔ انہوں نے اپنی مثال سے ہمیں یہ باور کروایا کہ کسی بھی میدان میں موجود بڑے سے بڑے ماہرین سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور ان کے کام اور تحقیق کے ساتھ اصولی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور یوں اندھی تقلید سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، مجھے جالینوس سے اختلاف اور ان کے کام پر تنقید کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ان کے علم کے سمندر سے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ در حقیقت وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کے سامنے صرف ایک طالب علم بچہ، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے کام میں موجود کمی کوتاہی کی نشاندہی نہ کی جائے، بلکہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے شاباش دے رہے ہوتے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جالینوس کا اصل مقصد سچائی کی جستجو تھا۔ الرازی کا انتقال 60 سال کی عمر میں 925 عیسوی میں رے ہی میں ہوا۔ انہوں نے اپنے بعد ایک عظیم الشان علمی ورثہ چھوڑا۔ عظیم مورخ اور سائنسی تاریخ کے سب سے بڑے ماہر جارج سارٹن نے الرازی کو اسلام اور مڈل ایجز کا سب سے بڑا فزیشین قرار دیا۔ آج بھی پاکستان، ایران اور کئی دوسرے ممالک میں ان کے نام سے اسپتال، میڈیکل ریسرچ سینٹرز اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ان کے نام سے بہت سے ممالک میں ڈاک ٹکٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ 2009 میں یونائٹڈ نیشن کے ویانا مرکز میں ایک یادگار نصب کی گئی جسے پرشین فلاسفر پویلین کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کے 4 بہترین سائنسدان اور فلسفیوں کے مجسمے ہیں۔ ان میں الرازی کے علاوہ ابن سینا، البیرونی اور عمر خیام کے مجسمے شامل ہیں۔ 1970 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے بلیٹن میں اس بات کا اعتراف کیا کہ چیچک اور خسرہ جیسی بیماریوں پر الرازی کی تحقیق منفرد ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ انفیکشن سے پھیلنے والی بیماریوں پر الرازی کا مقالہ اس موضوع پر لکھے جانے والا پہلا مقالہ ہے۔ 26 اگست 2012 کو الرازی کی 1147ویں سالگرہ کے موقع پر گوگل نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا ڈوڈل بھی جاری کیا تھا۔ اگر ایک شخص کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہوں، مرتے وقت اس کے کل اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ روپے ہو، مرنے سے پہلے وہ اپنی 1/3 دولت کسی یتیم خانے کے نام کر جائے اور اس کا ایک بیٹا اس کا 10 لاکھ روپے کا مقروض بھی ہو، تو مرنے کے بعد اس کی دولت اس کے ورثاء میں کس تناسب سے تقسیم کی جائے گی؟ یہ اور اس طرح کے ہزاروں دوسرے سوالات جن کا سامنا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، ان کے جوابات کے لیے حساب کے طلباء الجبرا کی مساوات یعنی ایکویشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے جڑے حساب کتاب کے مسائل کو الجبرا کی ایکویشنز کے مطابق ترتیب دینے اور ان کو حل کرنے کے باقاعدہ اصول پہلی دفعہ 823 عیسوی میں ایک کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر المقابلہ میں بیان کیے گئے۔ اس کتاب کو آج کی دنیا دا بریف بک آن کیلکولیشن بائی کمپلیشن اینڈ بیلنسنگ، جبکہ اس کے مصنف محمد جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کو الخوارزمی کے نام سے جانتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، الخوارزمی کا تعلق خوارزم کے علاقے سے تھا جہاں آپ کی پیدائش 780 عیسوی میں ہوئی۔ اس دور میں یہ علاقہ سلطنت فارس کا حصہ تھا، جبکہ موجودہ دور میں یہ ازبکستان اور تاجکستان میں آتا ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق ہمیں بہت زیادہ معلومات میسر نہیں۔ وقت کی ریت نے بہت سی تفصیلات دبا دی ہیں، مگر اپنی کتابوں اور ریسرچ کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ الخوارزمی ایک عظیم پولیمیتھ تھے اور میتھمیٹکس، اسٹرانومی، جیوگرافی اور کارٹوگرافی جیسے مضامین میں ان کی بیش قیمت خدمات نے نہ صرف ان مضامین کو ایک نئی سمت دی بلکہ اس تحقیق کی وجہ سے الجبرا اور ٹریگنومیٹری کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ اسلام کے ابتداء میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ فارس کی عظیم طاقت کو فتح کرنے کے بعد مسلمان حکمرانوں نے بغداد کو علم و فضل اور تجارت کا مرکز بنایا۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ چین اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تاجروں کے علاوہ علماء، سائنسدان اور ریسرچر بھی بغداد میں علم کے بہتے دریا کا حصہ بنتے۔ شروع میں خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک شاندار لائبریری تعمیر کروائی جس کا نام خزانۃ الحکمہ یعنی لائبریری آف وزڈم رکھا گیا، اور اس میں اس وقت کی دنیا کے طول و عرض سے کتابیں لا کر رکھنا شروع کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی یونانی، ہندوستانی اور چینی مصنفین کی کتابوں کے تراجم کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ 3 دہائیوں بعد مجموعی کتابوں کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ اس وقت کے خلیفہ مامون الرشید کو عمارت میں توسیع کرنا پڑی اور اس نے اس لائبریری کو ایک اکیڈمی میں بدل کر اس کا نام بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم رکھ دیا۔ خلیفہ مامون کی علم دوستی اور علماء سے اس کی محبت حد سے زیادہ تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیت الحکمہ کو مختلف ٹاپکس کی بنیاد پر مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا اور دیگر مطالعاتی مراکز یا اسٹڈی سینٹرز کو اس میں شامل کیا تاکہ مزید اسکالرز اپنی تحقیق کو آگے بڑھا سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے دنیا کے بہترین دماغ بیت الحکمہ کا حصہ بنے۔ ہاؤس آف وزڈم میں جہاں قدیم یونانی فلسفے اور تحقیق کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا، وہیں یہاں بے شمار نئی اور منفرد تحقیق بھی شائع ہوئی۔ الخوارزمی کا تحقیقی ذہن اور علم دوستی بھی ان کو بیت الحکمہ تک کھینچ لائی اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس کے سربراہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ دوستو، آئیے ہم مل کر سائنس کے مختلف شعبوں میں الخوارزمی کی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ الخوارزمی نے مغربی دنیا کو عربی ہندسوں سے متعارف کروایا۔ جی ہاں، یہ وہی ہندسی نظام یعنی نمبر سسٹم ہے جو پوری دنیا میں آج بھی رائج ہے۔ اس نظام کے تحت 0 سے لے کر 9 تک 10 ہندسوں کی مدد سے کسی بھی نمبر کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے رومن نظام میں مختلف ہندسوں کے لیے مختلف علامات استعمال ہوتی تھیں، جیسے کہ 1، 5، 10، 50، 100، 500 اور 1000 کے لیے بالترتیب D، C، L، X، V، I اور M۔ جیسے جیسے نمبر بڑا ہوتا جاتا ویسے ویسے اس کو لکھنا بھی مشکل تر ہوتا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر 743 کو لکھنے کے لیے D، C، C، X، L، I لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے موجودہ دور کے ہندسے اصل میں پہلی سے چوتھی صدی عیسوی کے دوران ہندوستانی میتھمیٹیشنز نے ایجاد کیے۔ ان ہندسوں کو بعد میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنا لیا اور ان کے ذریعے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ مسلمان سائنسدان ان ہندسوں کو ہندی ہندسے کہا کرتے تھے، لیکن اسلامی دنیا میں رائج ہونے کے بعد ان کو عربی ہندسے کہا جانے لگا۔ آج کی تاریخ میں ان کو ہندو عربک نیومرلز یا انڈو عربک نیومرلز، عربک نیومرلز اور انڈین نیومرلز انہی سب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے ان ہندسوں اور ڈیسیمل پوائنٹس کے تصور پر ایک شاندار کتاب لکھی جس کا نام تھا آن دا ہندو آرٹ آف ریکننگ۔ الخوارزمی کی وفات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی اور پھر 300 سال بعد دوبارہ دریافت کی گئی اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ یوں اس کتاب کی مدد سے پورا یورپ اس جدید نمبر سسٹم سے متعارف ہو گیا۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل موبائل فون کا نمبر ہو، گھر کا پتہ، بینک اکاؤنٹ، کمپیوٹر پروگرامنگ یا کوئی بھی سائنسی تحقیق، حتیٰ کہ خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹس بھی نمبر سسٹم کے بغیر جدید دور کا تصور ناممکن ہے۔ اب دیکھتے ہیں الگوریتم کو۔ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کسی مخصوص کام کو انجام دینے کے لیے ایک خاص ترتیب پر مبنی ہدایات یا انسٹرکشنز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، جس پر سلسلہ وار عمل کر کے کوئی بھی مشین یا انسان اپنا مقررہ کام مکمل کرتا ہے۔ ان سلسلہ وار انسٹرکشنز کو کمپیوٹر کی زبان میں الگوریتم کہتے ہیں۔ خود کار یا آٹومیٹک مشینیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور جدید انجینئرنگ کی زبان میں کوئی بھی پرابلم حل کرنے کا پہلا قدم اس کا الگوریتمک ڈیزائن ہوتا ہے۔ الخوارزمی کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو الگوریتم کے لفظ سے روشناس کروایا۔ جیسا کہ آپ جان چکے کہ الخوارزمی کی ایک کتاب کا ترجمہ 1200 عیسوی میں 1200 عیسوی میں کیا گیا، جس سے پوری دنیا کو ایک جدید نمبر سسٹم ملا۔ اس کا لاطینی ترجمہ جو آج بھی محفوظ ہے اس کو الگوریتم ڈے نومیرو اندورم کا نام دیا گیا۔ اس میں لفظ الگوریتمی دراصل الخوارزمی کے نام کی لاطینی شکل ہے۔ گویا الخوارزمی کو لاطینی زبان میں الگوریتمی کہا جاتا ہے۔ بعد میں درمیانی صدیوں میں ڈیسیمل سسٹم کو لاطینی زبان میں الگورسمس کہا جانے لگا، حتیٰ کہ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ الگوریتم بن گیا اور آج اپنی موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب کمپیوٹر سائنس اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ دوستو، ہمارے ارد گرد نظر آنے والے ٹریفک سگنلز، گاڑیوں میں لگے نیویگیشن سسٹم، عمارتوں میں لگی لفٹس، ایئر کنڈیشننگ سسٹم، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، موبائل فونز میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز، غرض ہر کمپیوٹرائزڈ چیز کے پیچھے ایک الگوریتم کار فرما ہوتا ہے۔ بظاہر سادہ سی نظر آنے والی گوگل سرچ انجن کی ویب سائٹ کے پیچھے دنیا کا طاقتور ترین الگوریتم کام کر رہا ہے۔ دوستو، جدید سائنس میں الگوریتم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اس دور میں ہر سافٹ ویئر کو ایک الگوریتم کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ فنگر پرنٹ سینسر اور چہرے کی شناخت سے موبائل فون ان لاک کرنے کے پیچھے بھی بہترین الگوریتمز ہی ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی کار فرما ہوتے ہیں۔ انہی الگوریتمز کے باعث سیٹلائٹ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں اور آج کا انسان مستقبل میں چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ بھی اپنے بنائے ہوئے بہترین الگوریتم سسٹمز کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔
الخوارزمی کو فادر آف الجبرا یعنی الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے، اور الجبرا جیسے اہم مضمون کی ایجاد کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ اگرچہ الجبرا کا علم الخوارزمی سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں قدیم بابل، مصر، یونان اور چین میں موجود تھا، مگر ان کے طریقے زیادہ تر جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق تھے۔ الخوارزمی نے الجبرا کو ایک انفرادی حیثیت میں ایک مختلف علم کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ لفظ الجبرا اصل میں الخوارزمی کی مشہور زمانہ کتاب الکتاب المختصر فی الحساب الجبر المقابلہ کے عنوان سے نکلا ہے۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ ایک انتہائی پریکٹیکل کتاب تھی اور اسے روزمرہ زندگی کے مسائل جیسا کہ وراثت کے معاملات وغیرہ کو لینئر اینڈ کوڈریٹک ایکویشنز کے ذریعے حل کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا، جو اس وقت اسلامی دنیا میں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھے۔ الخوارزمی وہ پہلے ریاضی دان تھے جنہوں نے ریاضی کے پیچیدہ سوالوں کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اصول اور قواعد وضع کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب میں ہندسی اعداد و شمار یعنی جیومیٹرک فگرز کے رقبے اور حجم کا حساب لگانے کے لیے الجبرا کے استعمال سے متعلق تفصیلات پیش کیں۔ ریاضی میں الخوارزمی کے کام نے فائنانس، انجینئرنگ، کیمسٹری، فلکیات، جغرافیہ اور کمپیوٹنگ سسٹم سمیت دیگر شعبوں میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا۔ جغرافیہ میں الخوارزمی نے ایک کتاب صورت الارض یعنی زمین کی شکل کے نام سے تحریر کی۔ اس میں انہوں نے 2 صدی عیسوی کے مشہور یونانی عالم بطلیموس یعنی ٹولمی کی کتاب جغرافیہ کی تحقیق میں موجود غلطیوں کو دور کیا اور جدید بنیادوں پر اس کی تحقیق کو اپڈیٹ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید کی ہدایت پر انہوں نے اس وقت کی معروف دنیا کا نقشہ بنانے کے لیے 70 جغرافیہ دانوں کے کام کی جانچ کی۔ اس کے پیچھے ایک موٹیویشن یہ بھی تھی کہ اس وقت کے نقشے چونکہ یونانی سائنسدانوں نے تیار کیے تھے، اس لیے اس میں اہم اسلامی مقامات جیسے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ اور بغداد وغیرہ کا تذکرہ کم ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا۔ اپنے نقشے میں الخوارزمی نے 2402 شہروں اور دوسرے اہم مقامات کے لوکیشن کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بھی بتائے۔ حیرت انگیز طور پر الخوارزمی کا یہ نقشہ کولمبس کے امریکہ کو دریافت کرنے سے تقریباً 700 سال پہلے جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کے ساحل کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے بحیرہ روم کی لمبائی کے حوالے سے ٹولمی کے نقشے میں موجود غلطیوں کو بھی درست کیا۔ خلیفہ کی ہدایت پر ہی الخوارزمی نے ڈگری کی پیمائش پر بھی کام کیا، جس کا مقصد زمین کے حجم اور سرکمفیرنس کی پیمائش کرنا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں کتاب صورت الارض کی صرف ایک کاپی موجود ہے، جو کہ فرانس کی اسٹراسبرگ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے۔ الخوارزمی نے فلکیات پر بھی نہایت اہم کام کیا۔ ان کی تحقیق میں مختلف کیلنڈر سسٹمز کا احاطہ کیا گیا ہے کہ مختلف جگہ اور پس منظر میں لوگ اپنے کیلنڈرز میں کس طرح دن، رات، مہینوں اور سال کی پیمائش کا حساب لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الخوارزمی کی تحقیق میں سورج، چاند اور سیاروں کی صحیح پوزیشنز کا حساب لگانا، کروی فلکیات، علم نجوم کی ٹیبلز، پیرالیکس اور چاند گرہن سے متعلق کیلکولیشنز شامل ہیں۔ خوارزمی نے سورج، چاند اور سیاروں کی پوزیشنز کا تفصیلی حساب کتاب کیا اور چاند گرہن کے کئی حساب لگائے۔ فلکیات پر ایک اہم مقالے کے علاوہ الخوارزمی نے فلکیاتی ٹیبل پر ایک کتاب لکھی، جس کا یورپی زبانوں میں اور بعد میں چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ دوستو، 1973 میں فلکیات کے بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے الخوارزمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کی فار سائٹ پر ایک علاقہ الخوارزمی کے نام سے منسوب کیا۔ اس کو الخوارزمی کریٹر کہا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 56 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 1986 اور 1997 میں دریافت ہونے والی 2 مختلف ایسٹرائڈ بیلٹس یعنی خلا میں گھومتے سیارچوں کو بھی الخوارزمی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ایران میں ہر سال خوارزمی انٹرنیشنل ایوارڈ کے نام سے ایک انعام دنیا بھر سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہترین ریسرچ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں دوستو، بلکہ دنیا بھر میں الخوارزمی کے نام سے کئی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بھی قائم ہیں، جیسا کہ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں الخوارزمی انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس کے نام سے ایک ادارہ بہترین تحقیقی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہی خوارزمی سائنس سوسائٹی کے نام سے ایک نہایت فعال ادارہ ہے جو ملک میں سائنس کی ترویج کے لیے کام کرتا ہے۔ دنیا بھر میں کئی ممالک الخوارزمی کے نام سے اعزازی ٹکٹ بھی جاری کر چکے ہیں۔ الخوارزمی نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا تھا کہ ان کی الجبرا پر لکھی گئی کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کو وراثت، میراث، اثاثوں کی تقسیم، قانونی اور کاروباری معاملات سے متعلقہ مسائل کا پریکٹیکل حل پیش کریں۔ یہ ان کے نزدیک عبادت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الخوارزمی کا شمار ان مشرقی ریسرچرز میں ہوتا ہے جن کے کارناموں پر یورپی نشاط ثانیہ، رینیساں اور بعد میں روشن خیالی اور صنعتی انقلاب کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔
الخوارزمی کا انتقال دوستو 850 عیسوی میں ہوا۔ شاعر اور سائنسدان اپنی شخصیت اور ترجیحات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سائنسدان منظم طریقے سے شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تحقیق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی قانون ترتیب دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف شاعر ایک تصوراتی دنیا کا مسافر ہوتا ہے جو اپنے خیالات اور تصورات کو الفاظ کا روپ دیتا ہے۔ لیکن دوستو، قرون وسطیٰ میں ایک ایسا مسلمان اسکالر بھی گزرا ہے جس کی ایک طرف تو ریاضی اور فلکیات کے شعبے میں گراں قدر تحقیق کی دنیا معترف ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی رباعیات کی وجہ سے شعراء میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس ماہر فلکیات، ریاضی دان، مفکر اور شاعر کو دنیا عمر خیام کے نام سے جانتی ہے۔ عمر خیام کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشاپوری ہے۔ وہ سن 1048 میں فارس کے ایک شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ دور کے ایران ہی میں واقع ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت نیشاپور سلجوق ریاست کا دارالحکومت بھی تھا۔ عمر خیام کے والد کا نام ابراہیم خیام تھا۔ خیام کا مطلب خیمہ بنانے والا ہے، اس لیے بعض مورخین کے مطابق ان کے والد خیمہ بنانے کے کاروبار سے منسلک تھے، لیکن کچھ مورخین کا یہ خیال بھی ہے کہ عمر خیام کے والد ایک مالدار طبیب تھے۔ انہوں نے عمر خیام کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف اساتذہ کرام کی خدمات حاصل کی اور اپنے بیٹے کی جامع تعلیم کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی۔ عمر خیام اپنے بچپن کا کچھ وقت موجودہ افغانستان کے ایک شہر بلخ میں بھی گزار چکے تھے۔ بلخ میں آپ نے شیخ محمد منصور نامی ایک عالم سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے دیگر اساتذہ میں ابن سینا کا ایک شاگرد مشہور ریاضی دان بہمن یار بن مرزبان، جو ایک قدیم فارسی مذہب زرتشت کا پیروکار تھا، بھی شامل ہے۔ اس نے عمر خیام کو سائنس، فلسفہ اور ریاضی کی مکمل تعلیم دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر خیام نے خواجہ الانباری سے فلکیات کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے نیشاپور کے امام موفق کے پاس تعلیم حاصل کی، جن کا شمار خطے کے عظیم اساتذہ میں ہوتا تھا۔ مذہبی اعتبار سے عمر خیام کی شخصیت بذات خود ایک معمہ ہے۔ مختلف سوانح نگار انہیں ایک گمراہ، شرابی، ملحد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کچھ انہیں زرتشتی، کچھ صوفی مسلمان اور کچھ قدیم یونانی فلسفے کا پیروکار بھی مانتے ہیں، لیکن سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ وہ چوٹی کے دانشور، مفکر، ریاضی دان، ماہر فلکیات اور شاعر تھے۔ جب عمر خیام کی عمر 18 برس تھی تو سن 1066 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چند ہی ماہ بعد ان کے استاد بہمن یار کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دو واقعات نے نوجوان شاگرد کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اپنے خاندان کے چند معاملات کو نپٹانے کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں انہوں نے سمرقند کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے سائنسی تحقیق کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سمرقند میں انہیں اپنے والد کے ایک پرانے دوست ابو طاہر کی وساطت سے وزارت خزانہ میں ملازمت مل گئی۔ ابو طاہر کی سرپرستی میں عمر خیام نے ریاضی اور الجبرا کے اصولوں پر مقالے تحریر کیے۔ 1070 میں عمر خیام نے ایک کتاب ٹریٹیز آن ڈیمونسٹریشن آف پرابلمز آف الجبرا اینڈ بیلنسنگ تحریر کی۔ اس مقالے میں انہوں نے نہ صرف کیوبک مساوات کی مختلف اقسام کی درجہ بندی کی، بلکہ ان کا منظم حل بھی پیش کیا۔ اس کام نے، جس نے جدید دور کے الجبرا کے اصول وضع کیے، انہیں ایک ممتاز ریاضی دان کے طور پر منوایا۔ ان کی الجبرا کی کتاب میں پائے جانے والے حوالوں سے اسکالرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمر خیام اس سے پہلے بھی کچھ مقالے ضرور لکھ چکے ہوں گے، تاہم ان کے پہلے والے کام اب ضائع ہو چکے ہیں۔ لیکن ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کھوئے ہوئے کام میں پاسکل ٹرائی اینگل، بائنومیل کوفیشنٹس اور یوکلیڈین جیومیٹری پر بحث کی گئی تھی۔
دوستو، ریاضی کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کے لیے بائنومیل تھیورم کے اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ کمپیوٹر میں آئی پی ایڈریس کی تقسیم کے لیے کمپیوٹنگ۔ اسی طرح معاشیات میں بائنومیل تھیورم کو ملک کی معاشی پیشگوئیوں میں ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ تھیورم مستقبل میں کسی آبادی کی پیشگوئی کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے، لہٰذا بائنومیل تھیورم کو ایک مؤثر ٹول کے طور پر مانا جاتا ہے جو کہ معاشیات سمیت بہت ساری دوسری شعبوں میں بھی اپنی اپلیکیشن رکھتا ہے۔ عمر خیام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ بائنومیل تھیورم ریاضی کے بڑے مسائل کے لیے عمومی طور پر کس طرح کام کرتا ہے۔ 1073 میں خیام اور دیگر ممتاز سائنسدانوں کو ایک درست کیلنڈر کی تیاری کے لیے سلجوق سلطنت کی طرف سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا۔ خیام نے اس کیلنڈر کی تیاری کے لیے بہت محنت کی اور بالآخر 15 مارچ 1079 کو مالکی کے نام سے ایک کیلنڈر متعارف کرایا، جس کے مطابق سال کا دورانیہ 365.24 دن تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ کیلنڈر جلالی کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ گریگورین کیلنڈر، جو تقریباً 500 سال بعد استعمال میں آیا اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کیلنڈر ہے، وہ خیام کے حساب پر ہی مبنی تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گریگورین کیلنڈر کی پیمائش میں ہر 3330 سال بعد ایک دن کا فرق پیدا ہوتا ہے، جبکہ عمر خیام کے بنائے ہوئے کیلنڈر میں یہ فرق 5000 سال بعد آتا تھا۔ عمر خیام نے 2 دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسٹرونومیکل ٹیبلز کا ایک سیٹ بھی تیار کیا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ بدقسمتی سے اب ضائع ہو چکا ہے۔ اس وقت کے نظریات کے برعکس خیام نے یہ اندازہ بھی لگایا اور ثابت کیا کہ کائنات زمین کے گرد نہیں گھوم رہی۔ انہوں نے ایک گھومنے والا پلیٹ فارم بنا کر اور کمرے کی سرکولر دیواروں کے گرد موم بتیوں سے روشن ستاروں کے چارٹ کا سادہ سا انتظام کر کے یہ ظاہر کیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، جس سے رات اور دن نمودار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ستارے خلا میں ساکن اشیاء ہیں جو اگر زمین کے گرد گھومتے ہوتے تو ان کے بڑے حجم کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتے۔ ان تمام نظریات کو صدیوں بعد جدید مغربی ماہرین فلکیات نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان کی تصدیق بھی کی۔ عمر خیام آج نہ صرف اپنے سائنسی کارناموں کے لیے بلکہ اپنی شاعری کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ان کی شاعری کا سب سے پہلا تعارف مورخ عماد الدین اصفہانی کی طرف سے آیا۔ وہ خیام کے ہم عصر تھے، جو واضح طور پر ان کی شناخت ایک شاعر اور سائنسدان دونوں کے طور پر کرتے ہیں۔ عمر خیام مغربی دنیا میں ایک شاعر اور اپنی ایک کتاب دی رباعیات آف عمر خیام کے مصنف کے طور پر بہت مقبول ہیں۔ ان کی رباعیوں کا ترجمہ 1859 میں ایک انگریزی شاعر نے کیا اور ان کی یہ رباعیاں انگریزی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں اور اکثر ان کا حوالہ دیا جاتا رہا اور ان کو نقل کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری زندگی کی لذتوں اور رنگینیوں کا عکس دکھاتی ہے اور اس اہم سیاسی اور مذہبی تناظر کو عیاں کرتی ہے جس میں وہ تخلیق کی گئی تھی۔ عمر خیام اپنی شاعری کی وجہ سے بعض لوگوں کے زیر عتاب بھی رہے، جنہوں نے محسوس کیا کہ خیام کا سوال کرنے والا ذہن اسلامی عقیدے کے متصادم ہے۔ اسی مخالفت کی وجہ سے شاید خیام نے اپنی زندگی میں اپنی کوئی بھی شاعری شائع نہیں کروائی تھی۔ دوستو، یہ بات بہت مشہور ہے کہ عمر خیام، نظام الملک اور حسن ابن صبا تینوں ایک ہی دور میں امام موافق کے شاگرد رہے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو بھی نوجوان اس نامور امام سے تعلیم حاصل کرے گا وہ عزت، شہرت اور بڑا مرتبہ ضرور حاصل کرے گا۔ بعد ازاں نظام الملک سلجوق سلطنت کے وزیر اعظم بنے اور حسن ابن صبا حشاشین کے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں طالب علم جو دوست بن گئے تھے،
انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا تھا کہ ان میں سے جسے بھی کچھ بڑا نصیب ہوگا وہ اس میں اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی شریک ضرور کرے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمر خیام کو نظام الملک کی وجہ سے ملک شاہ کے دربان میں غیر معمولی طور پر نوازا گیا اور انہوں نے اصفہان میں 18 سال ایک انتہائی مراعات یافتہ اور اعلیٰ زندگی سے لطف اٹھایا۔ 1092 میں ملک شاہ اور ان کے وزیر نظام الملک دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ چونکہ عمر خیام کا شمار ان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا، اس لیے اقتدار کی لڑائی اور بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کے دوران عمر روپوش ہو گئے۔ تقریباً 20 سال بعد 1118 میں 64 برس کی عمر میں خیام سلجوق سلطنت کے اس وقت کے دارالحکومت مارو میں ملک شاہ کے تیسرے بیٹے کے نجومی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد کے حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ ممکنہ طور پر انہوں نے اپنی باقی زندگی نیشا پور میں ہی گزاری۔ دوستو، عمر خیام کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مختلف انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا ہے۔ 1970 میں چاند کی فار سائٹ پر ایک گڑھے کو ان کے اعزاز میں عمر خیام کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح 1980 میں دریافت ہونے والے ایک چھوٹے سیارچے کا نام بھی خیام کے اعزاز میں 3095 عمر خیام رکھا گیا ہے۔ ان کی رباعیات کی وجہ سے انگریزی بولنے والوں میں ان کا نام اس قدر مقبول ہوا کہ ان کے اعزاز میں ایسی تنظیمیں قائم کی گئیں جنہوں نے فارسی کے دوسرے شاعروں اور ان کے کام میں دلچسپی پیدا کی۔ 1892 میں لندن میں خیام کے نام سے ایک کلب بھی قائم کیا گیا۔ 2009 میں ایران نے ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر کو ایک فارسی اسکالرز پویلین عطیہ کیا تھا۔ پویلین کے ایک حصے پر خیام کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ عمر خیام کا انتقال 83 برس کی عمر میں ان کے آبائی شہر نیشا پور میں ہی ہوا۔ 1963 میں شاہ ایران نے حکم دیا کہ ان کی باقیات کو نکال کر نیشا پور میں ایک شاندار مقبرے میں منتقل کیا جائے۔ دوستو، عمر خیام یقیناً زمانہ قدیم کے ایک عظیم شاعر، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ ان کی زندگی کے حالات آپ کو کیسے لگے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔